یا صاحب کتاب جو ہے وہ خاموشی سے آتا ہے اور واقعتاً دولہا بن کے بیٹھا رہتا ہے، نہ اس پہ بات ہوتی ہے نہ اس کے ساتھ گفتگو کی جاتی. ہم نے تھوڑی سی روایت تبدیل کی ہے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آج فارانی صاحب سے جو ہے وہ گفتگو بھی کریں، ان کے ساتھ سوال و جواب بھی ہو، اور اس کتاب کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ بھی سامنے لائے جائے، کیا کیا مشکلات ان کو پیش آئیں ان پہ بھی بات ہو، اور مزید وہ چیزیں جس کو شاید ہم جو اس پہ اظہار خیال کریں گے وہ نہ کھول سکے ہوں، اس پر بھی وہ گفتگو کریں. تو انشاءاللہ آج کے پروگرام پہلا حصہ یہ ہے، اور دوسرے حصے میں پھر تو وہ باقی صاحب کہا کرتے ہیں غزل و غزلی ہونا، تو ہم اس پہ چلے جائیں گے. تلاوت قرآن مجید سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صاحب صدارت، دعائیں دیتے ہیں خاک کے پتھر، محبتوں کے امین وہ ہیں. دعائیں دیتے ہیں خاک کے پتھر، محبتوں کے امین وہ ہیں. بروز محشر وہی سہارا، شفاعتوں کے امین وہ ہیں. بروز محشر وہی سہارا، شفاعتوں کے امین وہ ہیں. انہی کے دم سے جہاں میں رونق، تجلیاں ہی تجلیاں ہیں. انہی کے دم سے جہاں میں رونق، تجلیاں ہی تجلیاں ہیں. انہی کے دم سے چمن میں خوشبو، مسرتوں کے امین وہ ہیں. نہ ان کے جیسی کہیں دیانت، نہ ان کے جیسے کسی کی سیرت. نہ ان کے جیسی کہیں دیانت، نہ ان کے جیسی کہیں کسی کی سیرت. ادو بھی گرویدہ ان کے سارے، صداقتوں کے امین وہ ہیں. ہے ان پہ ظاہر خدا کی باتیں، حبیب رب کریم جو ہیں. ہے ان پہ ظاہر خدا کی باتیں، حبیب رب کریم جو ہیں. میرا یقین ہے کہ منتہا کی حقیقتوں کے امین وہ ہیں. ہے ان پہ ظاہر خدا کی باتیں، حبیب رب کریم جو ہیں. میرا یقین ہے کہ منتہا کی حقیقتوں کے امین وہ ہیں. اور ہے ابر باران کے مثل رحمت، سبھی پہ یکساں برس رہی ہے. ہے ابر باران کی مثل رحمت، سبھی پہ یکساں برس رہی ہے. تمام عالم پہ ان کا سایہ، عنایتوں کے امین وہ ہیں. بہت محبت. آج کی اس پروگرام کے جو صدارت ہے وہ کرامت بخاری صاحب کے پاس ہے، اور آج کے صاحب شام آج اکرم سحر فارانی صاحب، اور ان کی کتاب لکات فارانی آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں، اس تصنیف سے بھی اور صاحب تصنیف سے بھی. آج کے مہمانان خاص میں پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر قبل یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ آج کی محفل میں جتنے بھی مہمانان خاص ہیں وہ تمام کے تمام صدور ہیں، اور کسی نہ کسی محفل میں وہ الحمدللہ یہاں کی ادبی سرگرمیوں میں بطور جو ہے وہ صدر محفل، صدر مجلس جو ہے وہ میر کارواں بنتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، اور اکرم سحر فارانی صاحب آپ کے لیے خوش قسمتی کی. اور جناب غلام حسین ساجد صاحب موجود ہیں، طارق واسفی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر شاہد صاحب موجود ہیں، شاہد اشرف صاحب، یوسف شاہد صاحب موجود ہیں، توقیر شریفی صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالغفار رندھاوا صاحب، زنزیدی صاحب آپ کی بڑی محبت، اور پھر یہ ہمارے بہت پیارے دوست محمد افضل پارس صاحب، رشید جدون صاحب، ولایت احمد فاروقی صاحب. آپ تمام احباب کا ہم دلی طور پر ممنون ہیں. آج کی اس کتاب پہ میں سب سے پہلے جسارت کروں گا کہ بطور قاری، بیکاز محققین یقیناً میرے بعد آئیں گے، جو مضامین لکھنے والے ہیں وہ بعد میں آئیں گے. میری تو گزارشات ہیں، ایک بطور قاری جو میں نے اس میں محسوس کیا اس کو لکھنے کی کوشش کی، صاحب صدارت آپ کی اجازت سے. اور جی، لکات فارانی ایک تقابلی تحقیقی و تنقیدی جائزہ. اردو زبان کے فکری و فنی سرمایہ میں وہ کتب نہایت اہمیت رکھتی ہیں جو زبان کے کثیر پرتوں، املا، لغت، بیان و بدیع، عروض، اصناف سخن، عیوب شاعری اور لسانی نزاکتوں کو یکجا کرتی ہیں.
ایسے محلی و جامع کام کم کیے گئے ہیں۔ زیر نظر کتاب نکات فارانی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جو محض لغوی یا محض فنی نہ رہ کر اردو زبان کے تہذیبی، فکری، صوتی، معنوی اور شعری نظام کو ایک ہمہ گیر مجموعے کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ نکات فارانی کی تصنیف سے پہلے ان موضوعات پر کلاسیکی حیثیت رکھنے والی کتب اکثر زیر بحث رہی ہیں، مثلا نور اللغات نذیر احمد صاحب، فرہنگ آصفیہ، لغات کشوری، قواعد اردو مولوی عبدالحق صاحب، علم العروض والکافیہ شمس الرحمن فاروقی صاحب، بیان البدیع کی کتب فصیح الدین اور مولانا فیروز الدین، اسی طرح اصناف سخن میں شبلی، نذیر اکبر آبادی اور بہت سارے فنی شارحین ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا۔ ایوب شعری کی کلاسیکی مباحث میں قدامہ بن جعفر سے لے کر بر صغیر کے ناقدین تک بہت کام ہوا۔ نکات فارانی کی سب سے منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اس میں درج ذیل متنوع موضوعات ایک ہی جلد میں جمع کر دیے گئے، مثلا اوقات و اعراب، تلفظ کی غلطیوں کی درستی، حروف کی اقسام، اعداد و امثال، املاء کی غلطیاں، اردو کے اور فارسی کے مشترک الفاظ، ہندی سنسکرت اصل الفاظ کے معانی، اصلاحات شاعری، مباحث عروض، بیان و بدیع، ایوب شاعری، ترکیب، معنی افرینی، تلازمہ، تنافر الحروف، تکرار، تناسب، استعارہ وغیرہ۔ اصول نکتہ چینی و استعمال حروف، مشکل الفاظ و ضرب الامثال کے معنی، یہ ہمہ جہتی دوسرے کسی ایک کتاب میں اس قدر جامع صورت میں کم نظر آتی ہے۔ لغت کی کتب میں لغت تو ہوتی ہے مگر عروض نہیں۔ عروض و بیان کے رسائل میں الفاظ و املاء کی درستی کا باب نہیں ہوتا۔ املاء و قواعد کی کتب میں اصناف سخن اور ایوب شاعری کی تفصیل نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے نکات فارانی موضوعاتی جامعیت کا پہلا امتیاز رکھتی ہے۔ لغوی و املائی مباحث اور کلاسیکی لغات سے اس کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا کہ لغات کے اعتبار سے جہاں کلاسیکی لغات نور اللغات، فیروز اللغات، فرہنگ آصفیہ اردو الفاظ کے تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی پس منظر فراہم کرتی ہے، وہاں نکات فارانی اس چیز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے لفظ کے صحیح املاء، صحیح تلفظ، اصل اشتقاق، محاوراتی استعمال اور غلط العام صورتوں کو ایک ساتھ پیش کرتی ہے۔ بہت اچھے۔ یہ اسلوب نوآموز کاری اور اہل درس دونوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ مثلا کلاسیکی لغات صرف ہزار اصل الفاظ کی صورتیں بیان کرتی ہے، مگر یہ کتاب ان الفاظ کی معنیاتی تصور اور زبانوں کے مابین تصادم اور ملاپ کو بھی واضح کرتی ہے۔ املاء کے موضوع پر زیادہ مستند کتاب مولوی عبدالحق کی قواعد اردو اور اردو قواعد املاء تھیں، تاہم ان کتابوں میں جدید لغوی صورتوں اور زندہ استعمالات کا فقدان ہے۔ نکات فارانی موجودہ دور کی املاوی غلطیوں، میڈیا و درسی کتابوں میں پھیلنے والے عمومی ابہام اور تلفظ کی نئی تبدیلیوں پر روشنی ڈال کر اپنے معاصر ضرورت کے ساتھ ہم آہنگی ثابت کرتی ہے۔ علم عروض و کافیہ فاروقی، جمیل جالبی اور دیگر ناقدین کے مقابل علم عروض کے مباحث میں علم عروض شمس الرحمن فاروقی، بحور الفصاحت محمد حسین آزاد، قواعد موسیقی شعر ظہیر آغا، پھر اسی طرح مرجع کتب مانی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری اول الذکر کتب جو ہیں یہ مرجع کتب مانی جاتی ہیں۔ نکات فارانی کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مثالوں کی فراوانی، ہر وزن کے ساتھ قابل فہم تشریح، شعر کے اندر ایوب اوزان کی نشاندہی، عام طلباء کے لیے آسان ترین زبان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب فاروقی صاحب کی علمی گہرائی اور شمس الرحمن کے ادبی تناظر کو عام فہم سطح پر منتقل کر دیتی ہے۔ یہی خصوصیت اسے تدریسی حوالوں سے بھی نہایت اہم بناتی ہے۔ ایوب شاعری پر پرانے ناقدین کے مقابل ایک معیاری اضافہ اردو میں ایوب شاعری پر بہت کم اور جامع کام نہیں ہوا۔ کلاسیکی ناقدین قدامہ بن جعفر، ابن رشید اور
اس کے بعد فارسی میں عبد القادر بیدل و جامی نے ایوب نظم پر زور دیا تھا۔ اردو میں شبلی، حالی اور دلی و لکھنوی دبستان کے ناقدین نے اس کی طرف اشارے تو کیے مگر مرتب اور توضیحی شکل میں پیش نہیں کر سکے۔ لکات فارانی میں تنافر الحروف، تکرار، التباس معنی، کثافت ترکیب، غلط تلمیح، بے محل تشبیہ، ضرورت شعری میں بیجا تصرف، محاوراتی لغزش، قافیہ و ردیف کی تقطیعی لغت جیسے ایوب کی ایسی تفصیل موجود ہے جو اردو کی کسی ایک کتاب میں اس ترتیب سے نہیں ملتی۔ یہ کتاب اس باب میں خالص تحقیق کی اضافہ کرتی ہے۔ اصناف سخن شبلی و فاروقی کے بعد ایک تدریسی تسہیل شبلی نعمانی کی شعر العجم اور جمیل جالبی کی تاریخ ادب اردو اور فاروقی صاحب کے مضامین اصناف سخن کو گہرائی سے بیان کرتے ہیں مگر عام طالب علم کے لیے ان میں سخت علمی مزاج مانے ہوتا ہے۔ لکات فارانی کے خصوصیت غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطع، ہائیکو، آزاد نظم، نثری نظم، جدید شاعری کی تکنیکی صورتوں کو مختصر مگر جامع طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہ کتاب نیم فنی اور نیم تدریسی اسلوب کے ذریعے اصناف سخن کو سادہ اور قابل دسترس بناتی ہے۔ بیان و بدیع قدیم متون کی شرح نو، میں اس کتاب کو دوسرا نام دوں گا۔ بیان و بدیع قدیم متون کی شرح نو، بیان و بدیع کی کتب عموماً عربی و فارسی کے ذائقے سے لبریز ہوتی ہیں۔ ان میں اشارات اور استعارات، تلمیحات، اطناب و ایجاز اور تشبیہ و کنایہ کے مباحث تو ہوتے ہیں مگر اردو مثالیں کم ملتی ہیں۔ لکات فارانی میں ہر سند کے ساتھ اردو شعری مثالیں آسان و مشکل دونوں درجوں کی تشریح، معنیاتی ربط کے ساتھ اس کا درجہ بندی نظام اس کتاب کو بیانیاتی علوم کی تدریس میں منفرد بناتا ہے۔ آگے دیکھیے گا کہ علمی افادیت اور موزونیت کیا ہے اس کتاب کی۔ معلمین و اب اس کو میں دو حصوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کی علمی افادیت اور موزونیت جو ہے وہ معلمین اور محققین کے لیے کیا ہے۔ یہ کتاب مرجع تدریس ثابت ہو سکتی ہے چونکہ اس میں زبان کے مختلف پرت ایک ہی جگہ دستیاب ہیں اور شعراء اور ادبا کے لیے ایوب شاعری، تختی، صنعتوں، محاورے اور الفاظ کے صحیح تلفظ سے شاعر اپنے فن کو بہتر بنا سکتا ہے۔ طلباء اور قاریان ادب کے لیے جامعیت، سادگی اور مثالوں کی کثرت انہیں مشکل علوم سے مانوس کر سکتی ہے۔ کوئی بھی علمی کتاب تنقید سے ماورا نہیں ہوتی۔ لکات فارانی میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں کچھ مباحث کو مزید ڈکشنری حوالوں کی ضرورت تھی۔ عروضی تفصیل بعض جگہ مختصر محسوس ہوتی ہے۔ صنعتوں کی توضیح میں کہیں کہیں مثالوں کا انتخاب اور بہتر ہو سکتا ہے۔ تاریخ اصناف سخن کا باب اگر تھوڑا وسیع ہوتا تو مزید اہمیت بڑھتی، تاہم یہ کمزوریاں کتاب کے مجموعی مقام کو مجروح نہیں کرتی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کا جو چوتھا اشاعت ہوگی اس میں ہماری ان گزارشات کو بھی مصنف مد نظر رکھے گا۔ لکات فارانی اردو زبان کے ان تمام علمی شعبوں کو یکجا کرتی ہے جن پر عموماً الگ الگ کتابیں لکھی گئی۔ میں اس کتاب کی اشاعت پر، اس کتاب کی تصنیف پر، اس کتاب کو مرتب کرنے پر اکرم سحر فارانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آگے سلسلے کو بڑھاتے اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ سابق صدر کے آج سبھی افراد ماشاءاللہ اپنی اپنی علمیت اور اپنے اپنے فن کے لحاظ سے جو ہے وہ منصب صدارت کے اہل ہیں، تو آج میں تقدیم و تاخیر جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میری اس لغزش کو سب کے سب معاف فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں توقیر احمد شریفی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے۔ آپ چونکہ آج کے اس پروگرام کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انعقاد کی وجہ بھی ہیں اور تحریک بھی ہیں، انہوں نے ہی صاحب صدارت جناب غلام حسین ساجد صاحب، طارق واسفی صاحب، یوسف شاہد صاحب، شاہد اشرف صاحب اور صاحب کتاب معزز دوست حضرات، میں تو کوئی
بے علم قسم کا انسان ہوں کہ سبجیکٹ ایک ایسا ہے جس پہ تو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میں جو دانش نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں ان کو تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ واقعاتی طور پہ اس سے پہلے اس سبجیکٹ کے اوپر کام ہوا ہے، لیکن وہ شاید کام کسی حصوں میں ہوا ہے یا کچھ اینگلز پہ ہوا ہے۔ اس کتاب میں خاص طور پہ جو فرانی صاحب نے کوشش کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ سارے زاویوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کامیاب رہے ہیں۔ اور یہ ایک درسی کتاب کا بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے جو جن میں کم مائگی ہے علم کی، ان کے لیے یہ کتاب بہت بہترین ایک انسائکلوپیڈیا کی صورتحال ہے کہ اس سے ہم خاص طور پہ جو ہم ایوب شاعری ہیں اس کو میں نے ذرا غور سے دیکھا ہے کہ اور چیزیں جو ہیں اصناف کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا اس کتاب میں، وہ آپ نے ایک ایک صنف کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اس کے زاویے کیا ہیں اور اس کا کیا طریقے ہیں، وہ بھی ایک اچھی کاوش ہے۔ لیکن جو ایوب کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے اور یکجا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلے ایڈیشن سے لے کے آپ نے چوتھے یا تیسرے ایڈیشن تک جو اس میں چینجز کیے ہیں اور کئی چیزیں جو اس میں رہ گئی تھیں پہلے وہ آپ نے کوشش کر کے اس کے اندر ایڈیشن کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا وسیع کام ہے جس پہ آپ نے یہ کوشش کی ہے، اور اس میں اب مزید گنجائش بھی شاید تھوڑی بہت ضرور ہوگی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دوست پڑھتے رہیں گے اور جیسے دانش صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا ہے تو اس کی روشنی میں چیزوں کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے بڑی یہ تو اس کا علمی کام ہو گیا اور اس پہ آپ نے کاوش کر لی۔ سب سے پہلی بات اور یہ ہے کہ میں اکرم سر فرانی صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، بڑے قریب سے جانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک درویش نفس انسان ہیں، اور انہوں نے یہ جو بڑے چپکے سے بیٹھ کے یہ کام کیا ہے، اور صدر محترم اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی اس سبجیکٹ کے اوپر کاوش شروع کی تھی خود، اور انہوں نے کوئی 70-80 صفحے 100 صفحہ انہوں نے مجھے ذکر بھی کیا کہ میں نے لکھے، پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام جو ہے اس کو بخوبی سار فرانی صاحب بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کاوش جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی اور اس کام کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ تو اس میں علمی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس سفر میں کرامت بخاری صاحب کا اور غلام حسین ساجد صاحب کا بھی بہت دخل ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو آگے بڑھنے میں کافی سہولت فراہم کی ہے۔ اب اس کی آگے جو چیزیں ہیں اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں کسی عام کتاب کو جب آپ نے چھاپنا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی کافی کاوش ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جب آپ زیر زبر کی بات کر رہے ہیں اور بہت جگہوں پہ آپ جا کے ایوب کو ظاہر کرنا ہے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس کے کتاب کو بارہا پڑھا بھی گیا، اس کے پہلے ایڈیشن سے لے کے اب تک اس میں جو کمیاں تھیں اس کو کور بھی کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو کتاب ہوتی ہے جو کہ بیسیکلی ایک انسائکلوپیڈیا کی صورتحال رکھتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سپورٹ بھی اویلیبل ہو، کیونکہ یہ چیز آگے چل نہیں سکتی، کیونکہ اگر فرانی صاحب یہ کتاب اس طرح چھاپتے رہے تو پتہ نہیں یہ آگے بات بڑھ سکے گی کہ نہیں۔ تو میں تمام شعراء برادری سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ مہربانی کر کے اس کتاب کو خریدیں اور اس کی تقسیم عام کریں۔ کچھ کتابیں میں یہاں پہ دانش صاحب کے پاس بھی چھوڑ دوں گا تاکہ جو اس سے جو کتاب بک سکے یا کچھ لینا چاہیں تو یہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو آپ بے شک دوستوں کو بتا دیں کہ یہاں پہ بھی یہ کتاب اویلیبل ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب نے یہاں رکنا نہیں ہے۔ ہم ایک غزل کی کتاب چھاپ دیتے ہیں اپنی، وہ وہاں تک ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک اور کتاب آ جاتی ہے، مگر یہ اسی کتاب نے آگے سفر کرنا ہے کیونکہ اس نے پروگرس کرنا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ ہونی ہیں، کچھ غلطیاں نکلنی ہیں، کچھ اور رائے ایڈ ہونی ہیں، کچھ اور چیزیں ایڈ ہونی ہیں۔ تو اس کے سفر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا زیادہ راہ کا بھی انتظام جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے۔ بے شک۔ تو ایک تو میرا یہ پوائنٹ تھا۔ باقی میرا یہ دل چاہتا تھا کہ بھئی ہم اس کتاب کو اس کا کریں، اور مجھے
جو ہے دانش صاحب کا یہ جو ادارہ ہے دعا منتہا، اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسا ادارہ سامنے نہیں آیا میرے دماغ میں کہ اس کو ہم ایسے طریقے سے کریں اس کی پریزنٹیشن کو۔ میں نے ان کے 2-3 پروگرام دیکھے ہیں، یہ بڑے ڈھنگ سے چیزیں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ ہی لیجئے کہ انہوں نے جو مضمون لکھا ہے بڑی محنت کر کے، وہ کتاب کے لیے، کتاب پڑھنے والوں کے لیے اور کتاب ایون لکھنے والوں کے لیے، لکھنے والے کے لیے بھی وہ بڑا ایک سامان ہے کہ اس کے اندر جو گنجائشیں اور ہو سکتی ہیں ان کی نشاندہی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، لیکن میری آپ سے وہ خیر میں پھر دوبارہ یہ استدعا ہے کہ اس کتاب کو آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں ہمیں سب مل کے ہمیں کرنے ہوں گے، اس طرح ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں حسن زیدی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیے، اور اگر آپ اظہار خیال کتاب کے حوالے سے لکات فارانی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب اور معزز مہمانان گرامی، سب سے پہلے ڈاکٹر دانش عزیز کو خراج تحسین کہ انہوں نے اس اہم کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں اس تقریب کا اہتمام کیا، تو ہمیں اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی۔ بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دور بے قدری میں قدر شناسی اور کتاب شناسی کی جو روایت قائم کی ہے وہ قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقریب بھی۔ جزاک اللہ۔ ایک کتاب کا شائع ہونا بہت اہم ایونٹ ہوتا ہے، اور کتاب اگر شاعری اور شاعری سے متعلق ہو تو ایونٹ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، لیکن کتاب زندگی کو سنوارنے کے لیے اور نکھارنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے بلند پایہ طبیب و ادیب حکیم سعید نے چند سال پہلے ایک تاریخی بلکہ الہامی جملہ کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب قاری کوئی کتاب کھولتا ہے تو اس کے سامنے پوری کائنات کھل جاتی ہے، وہ کائنات کے اسرار و رموز کو بے نقاب دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے عہد کے بلجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 70 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ ابھی تک تازہ دم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اکثر کتابوں میں نور ہوتا ہے، فطور نہیں ہوتا، انہیں دل کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ واہ، بہت اچھی۔ ایک دانشور نے کہا تھا، انگلینڈ کے ایک دانشور نے، جب کسی مصنف کے کوئی کتاب شائع ہو تو ساری فیملی میں، سارے سٹی میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں سارے کنٹری میں جشن ہونا چاہیے۔ تو آج کی یہ تقریب بھی اسی جشن کی ایک شکل ہے۔ جہاں تک اکرم سیر فارانی صاحب کا تعلق ہے، یہ ہمارے عہد کے نامور استاد شاعر جناب ذوقی مظفر نقوی کے شاگرد رشید ہیں۔ جناب ذوقی مظفر نقوی کو شاعری پر بھی عبور حاصل تھا اور علم عروض پر بھی۔ وہ شاعر مزدور، شاعر با کمال، محنت و جد و جہد کی تابندہ مثال حضرت احسان دانش کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ احسان دانش کے بعد سب سے زیادہ شاگرد ذوقی مظفر نقوی کے۔ فارانی صاحب کا اعزاز یہ ہے کہ ان کو کئی سال تک ذوقی مظفر نقوی صاحب کے ساتھ رہنے کا اعزاز ملا۔ اگرچہ ان کی ظاہری بینائی ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کی باطنی بینائی، بصیرت ان کی باقی تھی۔ مجھے ذوقی صاحب کی نظر خاص ان پہ پڑی، انہوں نے ان میں آگاہی اور شاعری کی شمع جلا دی جو ابھی تک روشن ہے۔ مجھے اس حوالے سے بہت خوبصورت لہجے کے شاعر لکھنوی کے 2 شعر یاد آ رہے ہیں۔ ایک نظر اس نے اٹھائی تھی کبھی، مدتوں شمع جلی ہے مجھ میں، یہ شمع ابھی تک جل رہی ہے۔ اب مجھے نیند بھی آ جائے تو کیا، روشنی جاگ رہی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ میں جاگ رہی ہے۔ ہائے، انہوں نے ذوقی مظفر نقوی صاحب کی علمیت اور تجرباتی بصیرت سے فیض حاصل کیا۔ یہ ایک بڑے استاد کے بڑے شاگرد ہیں۔ ذوقی صاحب نے ان کی شاعری کے امکانات کو، ان کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔
اس وقت ہمارے شہر میں کئی شاگرد موجود ہیں، لیکن 3 شاگرد قابل ذکر حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک نواب ناظم ہیں، اکرم سیر فارانی ہیں، ممتاز راشد صاحب ہیں۔ یہ تینوں ذوقی جن میں قدر مشترک ہے، یہ تینوں ذوقی مظفر نقوی صاحب کے شاگرد ہیں۔ اصل میں بڑے شاعروں کے اثر وارث ان کے شاگرد ہی ہوتے ہیں۔ یہ تینوں جن کے میں نے ابھی نام آپ کو کوٹ کیے، ان کے نام نواب ناظم صاحب، سارا فارانی صاحب، ممتاز راشد صاحب، یہ ایک بڑے شاعر کے بڑے شاگرد ہیں۔ ہمارے ترقی پسند شاعر خوبصورت لہجے کے مجاز لکھنوی سے پوچھا گیا کہ آپ کا گھرانہ، آپ کا شہر تو اخلاق کا، تہذیب کا مرکز ہے، کیا آپ کے والدین نے کبھی آپ کو میں نوشی سے، آوارہ گردی سے منع نہیں کیا؟ تو مجاز نے یہ جواب دیا تھا کہ دوسرے والدین کی اولاد سعادت مند ہوتی ہے، میرے والدین سعادت مند ہیں، وہ مجھے نہیں روکتے، میرے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو اسی طرح استاد ذوقی مظفر نقوی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کے شاگرد سعادت مند ہیں، اور میں ان کے نام گنا چکا ہوں: نواب ناظم، اکرم سیر فارانی، ممتاز راشد۔ جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، اس میں فارانی صاحب نے شاعری کے اسرار و رموز، شاعری کے اہم نکات، شاعری کے قواعد و ضوابط، اور جیسا کہ بہت مربوط مضمون پڑھا دانش صاحب نے، الفاظ کے تلفظ، املا، شعری اصطلاحات سے بھی بحث کی گئی۔ یہ کتاب شعر و ادب کے طالب علموں کے لیے ایک ریفرنس بک بلکہ رہنما گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو ہر اہم لائبریری کی زینت ہونا چاہیے، ادب کے طالب علموں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طالب علموں کے لیے یہ کتاب رہنما ثابت ہوگی، اور ہمارے تنقیدی ادب میں قابل قدر اضافہ۔ میں اپنی گفتگو کو سرور بارہ بغدادی کے ایک خوبصورت شعر پہ ختم کر رہا ہوں کہ جب تک روشنی فکر و نظر باقی ہے، تیرگی لاکھوں امکان سحر باقی ہے۔ بہت اچھی، تو بہت مجھے اچھی۔ امید ہے کہ یہ آنے والے سالوں میں بھی فارانی صاحب، بخاری صاحب، شریفی صاحب، دیگر احباب جو ہیں، یہ فکر و نظر کے چراغ جلاتے رہیں گے، ان کا ادبی سفر اسی طرح جاری ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت محبت۔ جیسے ابھی حسن صاحب نے بات کی، اور اسی بات کو، اسی سلسلے کو کڑی در کڑی آگے بڑھاتے ہیں، اور میں اب ملتمس ہوں ڈاکٹر یوسف شاہد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے اور آپ اپنا اظہار فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جو اساتذہ کرام ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی اجازت سے اکرم سیر فارانی صاحب سے میری ملاقات تو پرانی ہے، لیکن آشنائی شاید 1-2 سال پہلے سے ہے۔ ایک دل آویز شخصیت کے مالک اور خوبصورت شاعر، ایک ایسا شاعر جس کی موزوں طبیعت ہے، اور جو حسن بیان کو کلام میں پیش کرنے کے لیے کامیاب رہے ہیں۔ واہ، اس نے لکات فارانی لکھی تو اس نے اپنا وہ قیمتی وقت ساتھ صرف کیا اور قربان کیا جو وہ شاعری میں گزار سکتے تھے۔ واہ، بہت اچھے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے تو وہ صاحب کتاب ہی بتائیں گے، لیکن میرے خیال میں یا تو یہ خود جن مشکلات سے جو ہم سب گزرتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں رہنمائی لینی پڑتی ہے، تو ہمیں ذرا مشکلیں پیش آتی ہیں، اس کی آسانی کے لیے کہ باقی لوگ ان مشکلوں سے نہ گزریں۔ میرا خیال ہے دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ جب ہم جیسے لوگوں سے ملتے ہیں اور یہ جب محفلوں میں جاتے ہیں تو اپنے ہم اثر لوگوں سے ملنے کے بعد بھی یہ تشنگی کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام سب کو میسر ہونا چاہیے جو سب کے لیے رہنما ہو۔ اور خاص طور پہ ہمارے پنجاب میں، کیونکہ پنجابی لوگ ہیں، ہمارے
جو تلفظ ہے وہ تھوڑا سا اس کی درستی زیادہ محنت مانگتی ہے۔ میں تیسری چیز یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کر کے اس دور کے جو تلامذہ ہیں، جو آنے والے ہیں بچے ہیں، ان کے لیے بڑی آپ نے آسانی کر دی۔ دیکھیں، ایک ہی کام مختلف اگر نسلوں میں بھی کیا جائے تو ہر نسل مختلف جو ہوتی ہے تقاضے رکھتی ہے، اس لیے اس طرح کا کام جو قواعد پر مشتمل ہو وہ ہر نسل کے لیے کیا جانا چاہیے۔ اور جب ہم آپ کی اس کتاب کی بات کرتے ہیں تو اس کی سٹرکچر پہ میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے بہت اس پہ اہمیت دی ہے مماثل الفاظ پہ۔ 150 الفاظ آپ کے 320 میں سے وہ ایک صفحات جو ہیں مماثل الفاظ پہ۔ بے شک، اور یہ حقیقت ہے کہ الفاظ کی قدر جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ علم البیان جو ہے، علم بلاغت کے جو دونوں حصے ہیں، خاص طور پہ جو علم بدیع ہے، وہ ایک صنائی کا متقاضی ہے، اور شاعر تو ہوتا ہی صنع ہے۔ واہ، بہت ہوتا ہی اچھا، نبات۔ بہت اچھا۔ اب جب وہ ان الفاظ کو چنتا ہے اور اس پہ شاعری میں بیان کرتا ہے تو اس میں ابہام کا آنا لازمی ہے۔ یہ نثر میں کم سے کم آتا ہے، لیکن بہرحال شاعری اس سے مبرہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو ابہام ہے، اگر اس کے ساتھ ہم الفاظ کی قدر سے نا واقف ہوں، پھر تو جو ہے ابلاغ گیا۔ تو یہ جو حرف کی قدر اور قیمت ہے نا، اس کا چاہے وہ شاعری کی کوئی بھی سخن ہو، کوئی بھی صنف ہو، یا وہ نثر ہو، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں ایک خاص طور پہ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں یہ سر آپ کے کام کی جو اہمیت ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم اس کے ایک نئے پہلو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو فلسفہ ہے وہ اس بات پہ بڑی ایک اہم اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہوئی ہے، گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ جو بیان ہے، ثقافت ہے یا انسانی رویے ہیں، وہ اپنے تاریخی پس منظر، ارتقائی شعور، اس کے ساتھ معنی دیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ساختیات۔ اور ساختیات کا یہ جو دور تھا، یہ تقریباً 2000 تک اپنی مضبوطی کے ساتھ جڑا رہا، اور ہم سب جو ہیں حرف اور معنی کے اعتبار پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ اگر حرف اور معنی کا اعتبار چلا جائے تو پھر پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں کہ پھر دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بے شک، یعنی الہام سے لے کے ایک قانون تک جو ہے اس کا بھی ہم جو ہے تعین نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کل ایک جسے ہم معبد ساختیات کہتے ہیں، وہ فلسفہ بڑی تیزی سے مغرب میں بھی اور اس کے بعد ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ ترویج پا رہا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمارے خیال میں الفاظ اور معنی کا جو رشتہ ہے، یہ جس قالب کے اوپر بھی بنتا ہے، چاہے وہ معاشرتی ارتقاء ہو، چاہے وہ شعوری ارتقاء ہو، چاہے وہ تاریخی پس منظر ہو، وہ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے اور مستحکم ہے۔ کیونکہ جس قالب یا سانچے پہ حرف اور معنی کا رشتہ ہم نے تعین کرنا ہے، اگر وہی کمزور ہو جائے تو باقی سب کچھ ہی کمزور ہو گیا۔ اب یہاں جو ہے وہ اسے معبد ساختیات میں ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ کمزور ہے، کیونکہ ہر آدمی کا پس منظر مختلف ہے۔ اب یہاں پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، جناب رضوی صاحب، ظاہر ہے شعوری ارتقاء جو ان کا ہے وہ ہمارا نہیں۔ تو جو الفاظ یہ سمجھیں گے، اس کی قدر جو یہ جانتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح آپ کس طرح کے تاریخی پس منظر سے گزرے ہیں۔ مثال کے طور پہ محبت ہمارے ہاں ایک خاص روحانی قسم کا ایک عنصر رکھتی ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے مغرب میں چلے جائیں تو یہ روحانی جو ہے وہ ایک بدن کے عنصر میں تبدیل ہو۔ بے شک، بے شک۔ اور اسی طرح علامہ کے ہاں جو وجدان ہے، جو خودی ہے، وہ مختلف ہے عام صوفیہ کی جو خودی ہے، جو وجدان ہے۔ اگر ہم کہیں ایک کرسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو میں کرسی مانگوں گا تو مجھے زیادہ سے زیادہ یہی کرسی دی جائے گی، لیکن جب سیاستدان کرسی لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے معنی اور ہو جائے۔ تو یہ جو
اس میں نے اسی لیے پہلے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ جو ابہام ہے، اس ابہام کو بنیاد بنا کر حملہ کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ ہے ہر چیز کے میٹا نیریٹو، ایک انگلش لفظ میں کہہ دوں کہ ہر چیز کا جو ہے نا ایک مسلم آئین ہے جس کے اوپر ہر چیز کی بنیادیں ہیں۔ کائنات ایک آئین کے مطابق ہے، ہمارے ملک کا آئین لفظوں کے اوپر لکھا گیا ہے، اگر حرف اور معنی کا یہ رشتہ کمزور ہو جائے تو یہ آئین ہے۔ بہت اچھی مثال ہے، بہت اچھی مثال۔ تو ان بنیادوں کو تو یہ جو اصل میں جو مابعد ساختیات ہے، اس کا حملہ سب سے بڑا حرف پر ہے، اور اس ابہام کو بڑھا چڑھا کے اسے جیسے ہم کہتے ہیں نا میگنیفائنگ گلاس سے اس کو بڑھا دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ ختم کر دیا گیا کہ انسانی تہذیبوں اور انسانوں کے درمیان کوئی مشترک اقدار ممکن ہے۔ ہر مذہب، ہر نظریہ، پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہر فلسفہ اس بنیاد پہ دیا جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں کم از کم معنی اس کے ایک مفہوم رکھتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں میرا اس بات پہ یقین ہے، اور یہ یقین ہی میرا اس بات کی طرف ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کہیں نہ کہیں اس کو سمجھ رہے ہیں، اور ابہام کی حدوں کو آپ جانتے ہیں۔ واہ، جب آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ابہام کہاں تک چلا جائے، لیکن جو یہ مابعد ساختیات ہے، یہ اس کو جو ہے تاریخی پس منظر اور حروف کے شعوری ارتقاء انسان کا، اس کے ساتھ ملا کے اس کے معنی ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب معنی ختم کرنے کی وجہ کیا ہے، میں بات مختصر کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ آج ایک سچ ان کو قبول نہیں۔ مثال کے طور پہ آج کی دنیا تو کارپوریٹ کے سچ پہ ہے۔ اگر آپ ایک کمپنی کے ملازم ہیں اور اگر آپ بینک کے ملازم ہو کے بینک کے جھوٹ کو اپنا سچ قرار نہیں دیتے تو آپ نکال دیے جائیں۔ بہت اچھی مثال، بہت اچھی مثال۔ اور اگر آپ نکال دیے جائیں گے تو آپ کو گھر میں نوالا دینے نہ مولوی صاحب آئیں گے اور نہ کوئی اس کا اور ذریعہ۔ اب اس کو بنیاد بنا کر وہ ہماری مذہب سے لے کے تمام بنیادی اقدار، چاہے وہ ابن عربی صاحب سے شروع ہوں چاہے وہ کانٹ دے، ان کی بنا پہ دنیا میں ایک آئینی اور ایک کہنے کے اقدار کی ویلیوز جو تھیں ان کا تعین تھا۔ اب جب یہ حملہ ہو رہا ہے تو یہ بڑا خطرناک حملہ ہے۔ اب اس کا محافظ کون ہوگا؟ آپ لوگ، حرف کی حفاظت کرنے والے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابن عربی صاحب کے ہاں تو اتنا حرف کا جو ہے تقدس ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ میرے جیسا آدمی تو شاید 2 لائنیں بھی پڑھ کے گھبرا جائے۔ تو یہ حرف کے تقدس کے جو ہیں، اس لیے جناب آپ کی جو کتاب ہے وہ صرف ایک کتاب نہیں ہے۔ ویسے تو میں نے جب کتاب کی سٹرکچر دیکھا میں نے کہا نصابی کتاب ہے، اور یہ نصاب میں شامل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اسے لکھا اس طرح ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ پوسٹ گریجویشن وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اس حملے کو ہم نے اور آپ نے روکنا ہے، اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سیکھ لیا۔ ہم نے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط، حرف اور معنی کو کمزور نہیں ہونے دینا، اور میں اس لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرف ہم سب کی توجہ مبذول۔ اب ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے اور صاحب صدارت، مہمانان گرامی اور سامعین کرام، بہت عمدہ اور خوبصورت کی ڈاکٹر صاحب نے، اور ہمیں کئی زاویے دیکھنے کو میسر آئے۔ پہلا زاویہ تو ہمارے سامنے یہی تھا کہ مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف کتابوں میں جو کچھ ہمیں الگ الگ اور جدا دیکھنے کو ملتا ہے، آپ نے اسے ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیا ہے۔ اور نجم الغنی کی بحر الفصاحت، خواجہ عشرت لکھنوی کی اردو کی پہلی اردو شاعری کی پہلی کتاب، دوسری، تیسری، چوتھی، اس طرح اور بہت سی کتابیں قواعد اردو بھی ذہن میں آئی۔ ہمارے ہاں ادبی کتابیں بہت شائع ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک سال میں 1000 کے قریب ادبی کتاب تو شائع ہو جاتی ہے، علمی کتابیں بہت کم ملتی ہیں۔
हमारे दोस्त भी लिटरेचर के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल रहते हैं, लेकिन सीखने जानने के अमल का हिस्सा नहीं बनते। इस तरह वो बुनियादी गलतियाँ, इब्तदाई मसाइल जो शायरी या फ़न के लिए ज़रूरी करार दिए जाते हैं, उन्हें जगह जगह देखना पड़ता है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि नए लिखने वाले को एक रास्ता मिला है और सीखने और जानने के लिए उसको सब कुछ एक ही जगह पे मुयस्सर आ गया। अब हम देखते हैं कि कौन इससे फ़ायदा उठाता है, और इन्होंने जिस तरह से लफ्ज़ की तश्कील, लफ्ज़ की इमला और लफ्ज़ से मुतल्लिक़ दूसरे अमूर को ज़ेर बहस लाकर एक दर खोला है, ऐसा काम मेरा ख़्याल है कि फ़रानी साहब को और भी करते रहना चाहिए। बेशक। अच्छा, दूसरी बात ये कि सारी बहूर और सारे रूस से मुतल्लिक़ मसाइल शायद इस किताब में जमा भी नहीं हो सकते थे, तो इन्होंने इख्तिसार से काम लिया है। तीसरी बात यह है कि फ़रानी साहब उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिसे हम तहज़ीब याफ्ता नस्ल करार देते हैं। बड़े दरवेश इंसान हैं और हमेशा बहुत ही शानदार और उम्दा अंदाज में तपाक से मिलते हैं। ये खसूसियात आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही हैं और हमारी सिर्फ उस नस्ल में दिखाई देती है जिसने क़याम पाकिस्तान को अपनी आँखों के सामने बनते देखा था। ये नस्ल बड़ी ही रास्तगो भी है और खैर की नुमाइंदा भी। तो जिन अमूर की तरफ डॉक्टर यूसुफ साहब ने इशारा किया वो बहुत ही तवज्जो के हामिल हैं। मानी की हतमियत और कसीरुल मानवियत बहुत बड़ा मसला बन रहा है, और दरीदा और रद्द तश्कील का जो मसला है उसने हमारे ज़हन क़ुलूब को बदल के रख दिया है। आप मानी की हतमियत पे ज़ोर देंगे और वो कसीरुल मानियत पे बात करेगा तो लिटरेचर के दायरा कार से बाहर की दुनिया को भी देखना पड़ जाएगा। मसलन आपका मजहबी मतन जो है, अगर उसकी इस तनाजुर में ताबीर व तशरीह की जाएगी तो उसके मानी बदल के रह जाएंगे, 3-4 निकल आएंगे। मसलन मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आप कहते कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। हम इसकी मानी की हतमियत पे ज़ोर देते हैं, कहते तुम्हारे लिए एक है, उसके लिए 3, 4, 5 हो सकते हैं। ये तुम्हारे लिए तो एक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। अब देखिए, इस मानी में से कितने और मानी बेदार किए जा सकते हैं। उनका एजेंडा भी यही है कि किस तरह से जो मजहबी मतन है उसे डिस्ट्रॉय किया जाए, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ नौजवानों में मज़हब से बगावत का उनसर भी इसीलिए पैदा हुआ है कि अब देखने के लिए वो 3, 4, 5, 7 ज़ाविये जो है ना ऐसे मौजूद हैं जो लोगों के ईमान व एतक़ाद को मजरू कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारे जो नए लिखने वाले हैं ना, मैंने हल्के में बारहा देखा कि अगर कभी कुछ बताया जाए, कहा जाए तो उसे वो फील करते हैं। ये बड़ा अजीब रवैया, हम ऐसा नहीं करते थे। मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता था, यकीन जानिए ममनून होता था जो हमारी किसी सहब या गलती की निशानदेही करता था। ये नौजवानों में जो प्रॉब्लम है, ये इनके लिए बहुत मसला आगे जाके बने। किसी दानश्वर ने कहा था कि वो बागबान बाग से जड़ी बूटियों का सफाया इसलिए नहीं करता कि वो उनसे नफरत करता है, वो ऐसा इसलिए करता है कि उसे फूलों से मोहब्बत है। बहुत अच्छी मिसाल, बहुत अच्छी मिसाल। तो ये जो हमारे नौजवान हैं ना, इनको इस बात की समझ में नहीं आई कि तहरीर की जड़ी बूटियों को किस तरह से तलब करना है। तो ये हश्व ज़वायद का मसला है, या दूसरे और अरूज़ी प्रॉब्लम है, या सनतों के तनाज़र में कुछ दरपेश है, ये किताब उनके लिए राहे जो है ना वो अमल साबित हो सकती है। इसे पढ़ने से उनके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। बाकी बात ये कि ये बुनियादी तौर पे इल्मी आदमी है। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, ये बुनियादी तौर पे इल्मी आदमी है और ऐसे आदमियों की अब बहुत कमी महसूस होती है।
अदबी आदमी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी तादाद सैकड़ों हज़ारों में है। इल्मी आदमी कम पड़ते जा रहे हैं। ये दो दायरे हैं, अगरचे ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं लेकिन फिर भी अलग अलग दिखाई देते हैं। ये हम असनाफ पे काम करते हैं, ये जो ज़ुबान व बयान पे काम करते हैं और उसके दूसरे मसाइल को डिस्कस करते हैं, ये बहुत अहमियत क्या। अच्छा, ये फिर सैर चश्म होते हैं, कुशादा दिल होते हैं, वसील कल्ब होते हैं। हमारे यहाँ जो आपको अदबी लड़ाइयाँ नज़र आती हैं ना, वो इल्मी लोगों में नहीं होती। वो एक दूसरे की गुफ्तगू से सरशार होते हैं, दाद देते हैं और इल्मी मसाइल पे बहस करते हैं, निकात उठाते हैं। अब ये अदबी लोग हैं ना, ये मकाम व मर्तबे के लिए लड़ते रहते हैं, उनके यहाँ ये ऐसा नहीं होता है। तो ये बुनियादी तौर पे इल्मी आदमी हैं और इसी वजह से बहुत ही प्यारे इंसान हैं। वो मुझे बात याद आ रही है देव जॉनसन कल्बी की। तो कहीं धूप सेक रहा था, बैठा हुआ था, तो बादशाह ने कहा इसे नवाजा जाए, ये अपने ज़माने का सबसे दाना आदमी है, फ़लसफ़ी है। तो उसके पास पहुंचा और उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और जो तू कहता है मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, तू बस मुझे कह दे, मैं तुम्हें अता कर दूँगा। वो मुस्कुराया और उसने कहा, बादशाह मोहतरम, बस एक तरफ हट जाइए, ये जो धूप मुझ तक पहुँच रही है वो आपके सामने खड़े होने की वजह से रुक गई। तो ये जो इल्मी लोग होते हैं ना, असल में मुझे इनमें उन लोगों की झलक दिखाई देती है। और फरानी साहब अल्लाह इनको सलामत रखे और यूं ही ये लिखते रहें। ऐसे लोग हमारे मुआशरे के लिए बहुत ही अहम भी हैं और उनकी ज़रूरत भी है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब और इससे पहले डॉक्टर यूसुफ साहब ने जिसका तज़किरा किया, मुझे दादा उस्ताद महमूद गज़नी साहब का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि तू लिख रहा है किताबों में हर्फ सोने से, तू लिख रहा है किताबों में हर्फ सोने से, मगर है दोस्त किताबों को कौन देखता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात समझता हूँ कि इसमें मायूसी नहीं थी, इसके अंदर एक पैगाम था कि आने वाली नस्ल ने किताबों को देखना है, उन छपी हुई किताबों को देखना है, और हम असरों ने अपने उस खालिक भाई की, अपने उस मुसन्नफ भाई की उस किताब की परतें खोलनी, उनको जो है वो रिवील करना है। और यही सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मुंतहा के हिस्से में आया। इतने सीनियर लोग जो है वो आज इस किताब पे बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक और बहुत खूबसूरत नाम, बहुत बड़ा नाम, और मैं समझता हूँ कि उर्दू शायरी के हवाले से वो शायरी के मोटिवेशनल स्पीकर है। वाह वाह वाह। मैं बेहद एहतराम से मेजर शहजाद नैयर साहब से मुल्तमस हूँ कि आप तशरीफ़ लाइए। पहले नंबर पे तो खुशी की बात है कि दुआ मुंतहा ने एक ऐसी किताब पर गुफ्तगू का एहतमाम किया है जो फ़न शायरी से मुताल्लिक़ है। और कुछ सूरत हाल ऐसी जनाब सदर बनी है कि नए लिखने वाले हैं लोग, आम तौर पे नौजवान या जवान या उनसे ज़रा कम सिन, वो फ़न शायरी से मुतल्लिक़ उमूर को या उसके असरार और रमूज़ को दरख़ुर एतना नहीं समझते। ये मेरा मुशाहिदा है। पिछले 10, 15, 20 साल कह लीजिए कि ज़्यादातर जो नए लिखने वाले हैं उन्हें थोड़ा सा किसी सनत की बात की जाए या ज़रा सी कोई अरूज़ की या किसी मायब सुखन में से किसी ऐब सुखन की बात की जाए तो वो आधी तवज्जो से ना, हाफ अटेंशन से सुनते हैं कि यार ये क्या बात हो रही है। जबकि मुझे सदर गिरामी याद आ रहा है कि शायरी की तारीफ़ जो कदीम अरबी लोगों ने तय की, उसमें एक बात ये थी कि ऐसा कलाम जो बिल इल्तिज़ाम शायरी समझ के कहा जाए, यानी आमदन कसदन उसे शायरी के फ़न के तौर पे अडॉप्ट करके तो फिर कलाम कहा जाए, उसे शायरी कहते हैं। ये बात शायरी की तारीफ़ में उन्होंने कही है, मतलब मेरे मुताले से गुजरी है।
اب جب یہ فن ہے تو پھر اس فن کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کے کچھ معائب و محاسن بھی ہیں، پھر کچھ اس کی جو کہہ لیجیے باریکیاں، فنی باریکیاں، وہ بھی ہر فن کی طرح، موسیقی ہے یا مصوری ہے یا مجسمہ سازی ہے، تو ہر فن کی طرح اس کی بھی باریکیاں ہیں۔ اب جن دنوں ہم نے شعر کہنا شروع کیا تو کوئی ایسا نقطہ نظر آ جاتا، کہیں سے کسی کی گفتگو میں سے مل جاتا یا کسی کتاب میں سے مل جاتا۔ بہت شروع میں ایک کتاب ہاتھ لگی تھی، اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی، اس کے مصنف کا نام بھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن کتاب کا نام تھا جواہر العروض، شاید کسی نے دیکھی ہو، یا وہ جواہر العروض۔ تو اس میں مطلب اسی طرح کی باتیں تھیں، اور اچھا جو باتیں فن شعر گوئی کے متعلق ہیں وہ تو لگ بھگ وہی ہیں، اسی لیے پھر تالیف کا کام ہے یہ، اور انہوں نے لکھا بھی اس پر مؤلف ہی ہے کہ آدمی نے چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ایک نئی ترتیب میں دینا ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات جو اس کتاب میں اضافہ ہے، وہ بہت سارے الفاظ کا تلفظ، اور خاص طور پہ ان الفاظ کو انہوں نے چنا ہے جن کا غلط تلفظ بھی رائج ہے کسی نہ کسی حد تک۔ اچھا، چونکہ اس کتاب سے تو آپ ہر کوئی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں بنیادی طور پر اور بطور خاص یہ نوجوانوں کے پڑھنے کی چیز ہے، اور میں توقع کر رہا تھا کہ آج کی تقریب میں بھی نوجوان شعراء کی تعداد کوئی چلو 5-10 ہوں گے جو ابھی سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے مراحل میں ہیں یا شروع میں ہیں ذرا، تو ان کے لیے کافی فائدہ مند یہ گفتگو بھی ہوتی، لیکن زیادہ سینئر احباب۔ اچھا، ایک تو اس کتاب کا جو نام ہے لقات فارانی، تو لقات ایک ایسا لفظ ہے جو کم مستعمل ہے، اور میں نے تو اس کے معنی ڈکشنری میں دیکھے۔ یہ کتاب جب کوئی 1-2 مہینہ پہلے مجھ تک پہنچی تو پتہ چلا کہ فصل کی کٹائی کے دوران میں جو خوشے، فصل کے جو خوشے ہیں یا دانے ہیں وہ زمین پہ گر جاتے ہیں، ان کو لقات کہتے ہیں، انہی معنی میں ہے یہ۔ تو پھر میں نے پھر میں نے عربی کی 1-2 ڈکشنری کنسلٹ کی، ایک آن لائن اور 2-3 جو ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، تو مجھے جو بھی اس کے جتنے بھی تلفظ ملے وہ لام پر زبر کے ساتھ ملے۔ ممکن ہے یہ لفظ بھی ہو اور اس تلفظ کے ساتھ بھی رائج ہو، لیکن میں نے جو 2-3 ڈکشنریوں میں دیکھا، عربی ڈکشنری میں خاص طور پہ، تو لقات یعنی لام کے اوپر زبر، پھر اس کی اس طرح ہے۔ بہرحال ممکن ہے یہ بھی رائج ہو۔ تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ معائب سخن ایسے ہو گئے ہیں جو ہمیں خاص طور پہ نوجوان شعراء کی شاعری میں بہت کثرت سے نظر آتے ہیں، جیسے تقابل ردیفین ہو گیا، یا عیب تنافر ہو گیا، یا شتر گربا ہو گیا، یا اور چیزیں۔ تو اگر توجہ مرکوز رہے ان باتوں پر، وجہ اس کی یہی ہے کہ شاعری کے لیے یا ادب کی کسی اور صنف کے لیے بھی بنیادی طور پر تو ہمارا جو اظہار کا میڈیم ہے وہ تو زبان ہی ہے، اور زبان اس قدر اہم چیز ہے، اس کی درستی، جیسے اس میں ایک چیپٹر اس کتاب میں ہے جس میں فصاحت، بلاغت اور علم بیان، علم معانی اس کا ذکر ہے، اور پھر محاسن اور معائب کا الگ سے بھی ذکر ہے اور مثالوں کے ساتھ ہے۔ ایک کتاب پچھلے دنوں اور میری نظر سے گزری تھی، شہزاد احمد شاز کی لکھی ہوئی، کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اور اس میں بھی خیر وہ زیادہ تر صرف عروض کو ڈیل کرتی تھی، اس میں بھی عروض کے اوپر ہیں چیپٹر، ایک چیپٹر ہے عروض پہ، لیکن وہ زیادہ تر عروض، وہ بھی بڑے آسان، وہ گجرات کے رہنے والے ہیں، شہزاد احمد شاز، فیس بک پر بھی ہیں، اور انہوں نے بھی، میں یہ سمجھتا ہوں اس کتاب کو پڑھ کر بھی میری یہ رائے تھی کہ انہوں نے بھی اس کتاب میں جو محاسن و معائب کے علاوہ جو عروضی باریکیاں ہیں، مسائل ہیں، ان پر بہت اچھی اور سادہ الفاظ میں گفتگو کیا، اور بڑی مرتب، ایک بڑی ترتیب کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے۔ زبان کی بابت میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں جتنا میں لسانیات یا لسان یا زبان کے بارے میں پڑھتا ہوں یا غور کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر شاہد صاحب کہ زبان ہی سب کچھ ہے۔
بہت اچھا اور زبان ہی سب کچھ ہے. اور چاہے وہ فلسفہ ہے یا سائنس ہے یا وہ اخلاقیات ہے یا الہیات ہے، مجھے لگتا ہے ہر چیز زبان میں بند ہے، زبان سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ جیسے ایک تھیلی ہے، تو اگر کوئی کہے کہ اس تھیلی میں علم ہے، حکمت ہے، فلسفہ ہے، دانش ہے، شاعری ہے، ناول ہیں، ڈرامے ہیں، تاریخ ہے، مذاہب ہیں، سب کچھ ہے اس تھیلی میں، تو میں اس کے جواب میں کہوں گا اس تھیلی میں زبان ہے. کیونکہ زبان سے باہر تو شاید کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں شاعری جس کو بعض علماء نے زبان کا عطر کہا ہے، زبان کا جوہر، زبان کا رس، زبان کا عطر، وہ انہوں نے شاعری کو کہا ہے کہ کسی بھی زبان کی شاعری اس میں ٹکسالی اور معیاری اور درست زبان استعمال ہوتی ہے. اسی سبب سے ہم لوگ شاعری میں زبان کے اوپر اور فنی امور کے اوپر کافی زیادہ توجہ رکھتے ہیں، اور رکھنی بھی چاہیے. عروض کے اوپر بھی ایک خاص حد تک، کیونکہ میری آپ سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پر شریفی صاحب سے، کہ ایک خاص حد تک یعنی استعمال کی حد تک ایک دسترس ضروری ہے. اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے، مثلا میرے ذہن میں مرحوم علامہ بشیر رزمی کا نام آ رہا ہے ذہن میں، کہ وہ عروض کے اوپر میری ان سے گفتگویں بھی ہوتی تھیں، اور بعض بہور جو وہ نئی ایجاد کرتے تھے ان پر بھی گفتگو ہوتی تھی، اور اس کے آہنگ پر وہ بالکل اوزان جو نئے وہ بناتے تھے. تو میرا جہاں تک خیال ہے، اگر بہت زیادہ، یہ میرا مشاہدہ بتاتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ اگر عروضی موشگافیوں میں کچھ ضرورت سے زیادہ آدمی انوالو ہو جائے تو اس کا عروض تو شاید نکھر جاتا ہے. لیکن بظاہر لگتا ہے کہ شاعری کو، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ شاعری کو شاید ذوف پہنچتا ہے. اب تک کے ادبی سفر میں صرف ایک شخص کا میں نے ذکر سنا ہے ایسے کا، پلندری میں، جو شاعر نہیں تھے لیکن ماہر عروض تھے. شاعر نہیں تھے، زندگی بھر کوئی ایک شعر بھی نہیں کہا، لیکن عروض کے اس قدر ماہر تھے، اس درجہ ماہر تھے وہ، اور ان کی کتاب بھی ہے. اور میرے لیے یہ بات جناب صدر بڑی حیران کن تھی کہ ایک آدمی شاعر نہ ہو اور عروض کو اس استادانہ حد تک جانے، اور یہ بات تھوڑی سی مختلف ہے. ہاں، کچھ شاعر ایسے مل جاتے ہیں جنہیں عروض کا بہت زیادہ علم نہیں ہوتا، وہ ایک آہنگ سا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر وہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن ایسا بندہ جو شاعر نہ ہو. اچھا، آخری بات اس ضمن میں یہ ہے سر، طول کلام اچھا نہیں ہوتا، کہ میرے مطالعے سے عالمی ادب کی جتنی بھی مثالیں جو گریٹ پوئٹس ہوئے ہیں، بڑے نام، عظیم نام، وہ سعدی ہوں، وہ حافظ ہوں، اقبال ہوں، ایون شیکسپیئر ہو، یا مطلب وہ فن اور فکر دونوں میں بڑے تھے. بہت اچھے. جو نام اس وقت عظمت کی منہاج پر فائز ہیں، مقام عظمت پر متمکن ہیں، جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عظیم شاعر ہیں، کوئی بھی نام لے لیں آپ، میری رائے میں، میرے مطالعے کی حد تک، کہ وہ فن میں بھی بڑے تھے اور فکر میں بھی بڑے تھے. ایک مثال صرف اقبال کی لے لیتے ہیں کہ جن کی فکر کے اوپر ان کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے. ادھر جو اقبال اکادمی ہے، وہاں پر اقبال کے اوپر لکھی گئی بلا مبالغہ سینکڑوں کتابیں موجود ہیں جو اقبال پر لکھی گئی ہیں. اس میں بھی ان کی فکری حوالے، فلسفیانہ زاویے، ان کا جو تفکر، ان کا ایک تفلسف، یا پھر ان کا جو فلسفہ ہے، اس کے اوپر تو بڑی بات چیت ہوتی ہے. لیکن اگر خالصتاً اقبال کو ایک فنکار کے طور پہ دیکھا جائے، چاہے آپ عروض کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہ بحر منصرہ جس میں بہت کم لکھا گیا، اور اس میں انہوں نے نظم ایسی لکھی جو کہ اردو کی میری رائے میں، اور صرف میری ہی نہیں دیگر لوگوں کی رائے، مسجد قرطبہ، کہ وہ عظیم اردو کی عظیم نظموں میں سے ایک ہے، اور اس کی بحر بھی بہت ہی ٹرکی ہے، بہت مشکل، اور بہت کہہ لیجئے کہ دھیان سے اس میں تخلیق کرنے والی بحر ہے.
چلیے اس ایک مثال کو بھی چھوڑ دیں، اور بھی جہاں جہاں بھی اقبال نے کہیں کہیں تصرف بھی کیا ہے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے، یا 2-4 اور جگہ بھی ہیں جہاں پہ اقبال نے عروض میں بھی اپنی تخلیقیت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ بھی کمال ہے۔ تو میرا نقطہ صرف یہ ہے آخری کہ جو بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ فکر میں بھی بڑے تھے اور فن میں بھی۔ اگر کوئی صرف فن میں بڑا ہے تو بھی اسے بڑا نہیں کہا مانا دنیا نے، تاریخ ادبیات میں اسے بڑا نہیں مانا گیا، اور اگر کوئی صرف فن میں بڑا ہے یا کسی ایک چیز میں بڑا ہے، فکر میں بڑا ہے، تو بھی اسے بڑا نہیں مانا گیا۔ تو فن کے جو تقاضے ہیں، فن کی باریکیاں ہیں، فن کی خوبصورتیاں جو ہیں، اس کو اجاگر کرتی ہوئی یہ کتاب بہت اچھا کیا کہ لکھی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ داغ دہلوی کے ایک قطعے کے میں چند اشعار لوگوں کے لیے پڑھوں، کیونکہ اپنے شاگردوں کو یہ عام ہدایت ہے میری کہ سمجھ لیں تہ دل سے وہ بجاؤ بے جا، شعر گوئی میں رہیں مد نظر یہ باتیں کہ بغیر ان کے فصاحت نہیں ہوتی پیدا، چست بندش ہو نہ ہو سست یہی خوبی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آج کل کے شعراء کو جتنا مرضی ہم سمجھا لیں، یار بندش سست ہے، وہ کہتے نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کی ہوتی ہے۔ چست بندش ہو نہ ہو سست یہی خوبی ہے، وہ فصاحت سے گرا شعر میں جو حرف دبا، وہ فصاحت سے گرا شعر میں جو حرف دبا، عربی فارسی الفاظ جو اردو میں کہیں، استاد نے عربی کیسے باندھا ہے رے کے اوپر تلفظ، جی، عربی فارسی الفاظ جو اردو میں کہیں، حرف علت کا برا ان میں ہے گرنا دبنا، حرف علت کا برا ان میں ہے گرنا دبنا، الف وصل اگر آئے تو کچھ عیب نہیں۔ ایک دفعہ پھر الف وصل کی بندش دیکھ، الف وصل اگر آئے تو کچھ عیب نہیں، لیکن الفاظ میں اردو کے یہ گرنا ہے روا، لیکن الفاظ میں اردو کے یہ گرنا ہے روا، جس میں گنجلک نہ ہو تھوڑی بھی صراحت وہ ہے، صراحت ہے وہی، جس میں گنجلک نہ ہو تھوڑی بھی صراحت ہے وہی، وہ کنایا ہے جو تصریح سے بھی ہو اولا، اور عیب و خوبی کا سمجھنا ہے ایک امر نازک، پہلے کچھ اور تھا اب رنگ زباں اور ہوا۔ یہ آخری جو میں نے چنا تھا کہ وہ پہلے کچھ اور تھا اب رنگ زباں اور ہوا۔ تو جو آج کل کے شعراء یوں سمجھتے ہیں کہ شاعری اس کے اندر مطلب ایک تو واشگاف، راست اور کم گہری، اکہری جسے کہہ لیں، اکہری اس طرح کی شاعری رواج پا رہی ہے اس دور میں سوشل میڈیا کے اوپر۔ جو اکہری ہے، کم گہری ہے، اسے سریع الفہم کہتے ہیں، جلدی سے سمجھ آ جائے۔ اچھا، معانی کی تکثیریت اس میں نہیں ہے، رنگا رنگی نہیں ہے، بو قلمونی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک، اور پھر معنی بھی کوئی خاص نہیں، اس میں بھی عمومیت یا کہہ لو کہ ابتذال یا سوخیانہ پن یا اور وہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کاوش محترم سحر صاحب نے فرمائی ہے، ذاتی والوں سے میں عام طور پہ بات نہیں کیا کرتا، لیکن سر آپ سے اتنا پرانا تعلق ہے۔ سر 1990-91 میں جب میں نے میٹرک کیا اور ایف ایس سی میں تھا تو سر سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، بالکل ہی ابتدان شاعری کی ابتدا کہہ لیجئے کہ سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ اس وقت داڑھی چھوٹی بھی تھی اور ساری داڑھی کالی تھی اور یونیفارم میں تھے، اور کاموں کی میں تھانے کے اندر ان سے ملاقات ہوئی اور اسی شام پھر مشاعرہ تھا کاموں کی میں۔ تو 1990 کو بھی اب میرے خیال 35 سال غالباً یہ 90 کی بات ہے یا 89 کے آخر کی بات ہے، کچھ 90-91 کی بات ہے، وہ پہلی ملاقات تھی، اور آج تک ان سے نیاز مندی کا، محبت کا، خلوص کا اور احترام کا رشتہ قائم ہے، اور آپ نے یہ بجا طور پر ایک بڑی خدمت آج کے دور میں سر انجام دی ہے۔ شکریہ۔ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کی وضاحت کرتا چلوں گی کہ ہماری بڑی کوشش تھی میجر صاحب کہ آپ جیسے تمام جید اور مستند افراد کو دعوت دی جائے، ان کی گفتگو کو ریکارڈ کیا جائے
اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ افراد تک یہ پہنچائی جائے. تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت سارے نوجوانوں تک پہنچے گی اور سلسلہ وار پہنچتی رہے گی. اکٹھا پروگرام بھی اپلوڈ ہوگا تاکہ سب افراد کی گفتگو ہو اور الگ الگ انشاءاللہ. جی بات آگے بڑھاتے ہیں. کچھ لوگوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کے پر جلتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہوئے یا ان کی بات کرتے ہوئے. میں خوش بخت ہوں، خوش قسمت ہوں کہ ان کے شاگردان میں سے، ان سے رائے لینے والوں میں سے اور ان کی شفقتوں سے مالا مال شخص ہوں. میں ملتمس ہوں پروفیسر غلام حسین ساجد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے اور اظہار خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن دوستوں نے ابھی تک گفتگو کی ہے انہوں نے میرے لیے بہت مشکل پیدا کر دی. وجہ یہ ہے کہ علمی حوالے سے بھی اور ادبی حوالے سے بھی جتنے بھی اس کتاب کے موضوعات ہو سکتے تھے ان پر کسی نہ کسی حوالے سے گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے جو ہماری ادبی تھیوریز ہیں ان کے حوالے سے بات کی اور اس کتاب کو اس کے پس منظر میں دیکھا. ڈاکٹر شاہد اشرف نے جو ہے وہ کتاب کی جو علمی حیثیت ہے اس پر بات کی اور یہ بتایا کہ اب علمی کتابیں بہت کم لکھی جاتی ہیں اور ادبی کتابیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لکھی جا رہی ہیں. اچھا، میری مشکل یہ ہے کہ میں ادبی آدمی ہوں اور میرا علم سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے اس وقت سے میں پریشانی کا شکار ہوں کہ میں اس کتاب پر جو کیا بات کروں. بہت اچھا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو علمی کتاب ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی اس وقت لکھی جاتی ہے جب ادبی لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ کتاب جو ہے اسے آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک کنول ہے جو ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں کھلا ہے. بہت اچھا بھائی، بہت اچھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں 7 موضوعات جو شامل ہیں. تو ایک طرح سے 7 کا حصہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمارے سروں کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو بھی 7 ہیں. اگر آسمانوں کے حوالے سے دیکھیں، زمینوں کے حوالے سے دیکھیں، رنگوں کے حوالے سے دیکھیں، موسیقی کے حوالے سے دیکھیں، تو اس طرح سے اس کتاب کا جو ہے وہ ہماری تمام جو فکری روایت ہے اس سے ایک رشتہ جو ہے وہ بنتا ہے. میں نے اس پر کچھ جو ہے وہ چند 2-3 صفحے میں نے لکھے تھے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں وہیں پڑھ دوں، کیونکہ اگر میں دوستوں کی بات کے حوالے سے یا ان کی گفتگو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا پھر بات بہت طویل ہو جائے گی، کیونکہ ہر دوست سے کہیں مجھے اتفاق ہے اور کہیں اختلاف ہے. خاص طور پر ان دوستوں سے تو بہت اختلاف ہے اور وہ ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ علم و فضل والے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری عروض جانے بغیر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر آپ عروض کو پیش نظر رکھ کر شاعری کریں گے تو پھر اقبال کبھی نہیں بن سکتے. خیر جناب، یہ ایک میرا مختصر سا مضمون ہے، اس میں شامل ہے. اور جب یہ کتاب مجھ تک پہنچی تو سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں اس پر کیسے لکھوں. اتفاق سے زندگی میں جو میرا پہلا جو ہے وہ ٹکراؤ ہوا تھا جب میں نے پڑھنا سیکھا تھا تو ایک لغت ہی تھی اور میں نے لغت کو یاد کرنا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر میں شاعر ہوں تو اس لغت کا اس میں بہت حصہ ہے. بہت اچھا. جب یہ دوبارہ ایک کتاب میرے سامنے اس طرح کی علمی کتاب آئی تو پھر مجھے یاد آیا کہ اس پر لکھنے کے لیے شاید وہی لغت میرے کام آئے گی. بہت اچھا. لکات فارانی کا اختصاص. شاعری وہ بھی صلاحیت ہے مگر اس کے حسن واقعہ کی بنیاد زبان اور اظہار کے سلیقے پر ہے. اس لیے الہامی سطح کو پہنچتی ہوئی شاعری بیان و بدیع کی خوبیوں سے متصف ہوتی ہے اور اس کی پرتیں کھولنے پر کتنی ہی صنعتیں اپنے تخلیقی جمال کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے زبان و بیان ابلیغ تلفظ کی صنعت کے لیے ہمیشہ شعری مثال ہی پیش کی جاتی ہے اور نثری نظم کے رواج پانے کے دور میں بھی زبان اور تلفظ کی درستی کا پیمانہ شعر ہی ہے. جناب اکرم سہر فارانی ہمارے عہد کے ایک نغز گو شاعر ہیں.
ان کی رغبت زبان و بیان سے اظہر من الشمس ہے، اور ان کے ثبوت میں ان کی یہ کتاب لکات فرانی پیش کی جا سکتی ہے، جو تلفظ، املا اور ایوب شاعری کی درستی کے لیے لکھی گئی ہے، اور تشنگان علم کی سیرابی کے لیے بہت کافی ہے۔ اردو زبان کی وسعت اور ہماگیری کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ادب کا ایک وسیع سرمایہ اس کا اثاثہ ہے، اور اس میں ہر دور کے ادیب و شعراء اور صاحب علم اضافہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں، مگر یہ امر ایک بدیہی حقیقت ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں تخلیق کار پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے، جس کا تحریری حوالہ ہمیں مطالعے کے دوران بار بار ملتا ہے، اور وہ خوبی احساس ہوتا ہے کہ ہماری نئی نسل زبان کی درستی اور درست املا سے کس قدر دور ہو چکی ہے۔ اگرچہ اس ضمن میں رہنمائی کے لیے اسلاف کی قابل قدر کتابیں موجود ہیں، اور بہت سی کتابوں کا یہاں ذکر ہو بھی گیا، مگر شاید عجلت اور تان آسانی نے انہیں کتابوں سے استفادہ کرنے کا راستہ نہیں دکھایا، اور اس پس منظر میں تلفظ، املا اور زبان و بیان کی اغلاط کی درستی کے لیے لکات فارانی بر وقت ہے، اور اس کا پرجوش استقبال کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کتاب میں گزارشات مؤلف کے تحت ان تمام عوامل کی نشاندہی کی ہے جو زبان کے بگڑنے اور اس کی توڑ پھوڑ کا باعث ہے۔ ایک ایسی زبان جس کے سرمایہ الفاظ کی معنوی تشکیل اعراب کے درست ہونے پر ہو، اور ذرا سی غلطی سے معنی کے بدل جانے کا اندیشہ ہو، اس سے وابستہ یا اس کو اظہار کا وسیلہ بنانے والے تخلیق کار پر لازم ہے کہ وہ درست تلفظ اور درست املا پر قادر ہو، اور لکات فارانی اپنے سنجیدہ کاری کو اسی قدرت پر آمادہ کرنے اور اس میں مہارت تامہ کا درجہ دینے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فارانی صاحب نے اپنے کاری کی تربیت کا ذمہ بھی لیا ہے، اور شعری اصناف، حیتوں، اصلاحات اور ایوب پر بھی بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ اس کے غیر مطالعے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ کوئی شاعر یا قاری کسی فن پارے کی صحیح قدر متعین نہ کر سکے، اور بے وجہ ایک عالم ناسود میں بھٹکتا پھرے۔ اکرم سحر فارانی نے جو لکھا ہے پوری تحقیق اور صدری وضاحت سے لکھا ہے۔ ان کے لکات میں زبان کو جامع تصور نہیں کیا گیا، اس لیے درست اور نادرست کے تقابل سے صحیح تلفظ کی تعین کی گئی ہے، اور شعری اصناف، شعری صنعتیں، تلفظ اور ماسن شعری کے حوالے سے انہوں نے اس قدر وضاحت اور علم میسر کر دیا ہے کہ اس کتاب کے مطالعے کے بعد قاری تخلیق کار کے بھٹکنے کی ہر راہ بند کر دی گئی ہے۔ بہت اچھے۔ تاہم ان کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا جو خورشید تابہ کے وجود سے منکر ہوں، اور اپنی آنکھیں بند کر کے ظلمت شب کی مدح سرائی کو ایمان جانتے ہوں۔ بہت اچھے۔ اپنے دیباچے میں فارانی صاحب نے ایک بات بہت پتے کی کہی ہے، جسے یہاں نقل کرنا ضروری ہے۔ کوٹ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اہل زبان جس طرح بولتے ہیں وہی تلفظ صحیح ہے۔ یہ اصول زیادہ تر زبان کے عام مشترک اور بنیادی الفاظ کے متعلق تو درست ہے، مگر جامع اور ہماگیر نہیں۔ ان کوٹ۔ حقیقت یہی ہے کہ زبان کی درستی کے لیے ماخذ اور اس کے استشقاق تک پہنچنا ضروری ہے۔ اردو زبان کے الفاظ کا ایک بڑا سرمایہ عربی یا فارسی الفاظ پر مشتمل ہے، اس لیے ہمیں ان الفاظ کی جڑوں تک جانا ہی ہوگا۔ لکات فارانی میں سحر فارانی صاحب نے اس اصول کو پیش نظر رکھا ہے۔ مگر عربی اور فارسی لغات کے علاوہ علم بیان و بدیع اور علم عروض کے زمرے میں قدما کی کتابوں اور کام کو بھی پیش نظر رکھا ہے، جس کی تفصیل ماخذ میں موجود ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ شاعری کے اصولوں، ولیغ ضابطوں اور درست آہنگ کے ساتھ ساتھ ایوب کی بھی واضح تصویر سامنے آ گئی ہے، اور تلفظ اور املا کی غلطیوں کی نشاندہی سے ان کی درستی کا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ اس دور میں جب سنجیدہ علمی کام کرنا صحیح لا حاصل بن کر رہ گیا ہے، ایک علمی کتاب جو طلبہ اور صاحبان فن کے لیے یکساں کارآمد ہے، کی تخلیق ایک ایسا علمی کارنامہ ہے جس قدر توصیف کی جائے کم ہے۔ لکات فارانی کا اختصاص یہ ہے کہ یہ ہمیں املا، تلفظ، زبان و بیان، ثنائے بدائع اور علم عروض کی درستی کے حوالے سے قدما کی بہت سی کتابوں سے بے نیاز کرتی ہے، اور ایک جامع رہنما دستاویز کی شکل میں ہماری علمی پیاس بجھانے کا سبب بنتی ہے۔ بہت شکریہ۔
बहुत अच्छी, बहुत। इस खूबसूरत किताब और फिर उसके बाद उसके मुअल्लिफ़ के मुतल्लिक़ और किताब के मौज़ूआत के मुतल्लिक़ आपने शेर हासिल गुफ्तगू सुनी। इसमें बहुत सारी परतें खुली, बहुत सारे पहलू सामने आए। किताब के महासन, बज़ाते ख़ुद किताब के महासन जो है वो कारी पर खुलेंगे जिस वक्त वो इन इंटरव्यूज़ को और इन बातों को वो सुनेंगे। अब चलते हैं साहब किताब की तरफ, मुअल्लिफ़ की तरफ, उस हस्ती की तरफ जो आज इस तकरीब की वजह भी है। और मैं फिर दोबारा से आप सब की तरफ से तौकीर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत इल्मी प्रोग्राम हमें जो है वो अनायत किया। आप इसकी वजह तहरीक बने। और अकरम सैर फरानी साहब, आप तशरीफ़ लाइए, यहाँ आप अपने ख़यालात का इज़हार भी करेंगे और जो मौजूद लोग हैं वो आपसे सवाल व जवाब भी हो गए, ताकि आपकी इस किताब के हवाले से, आपकी इस कावश के हवाले से हम इस बात को खोल सकें कि आखिर क्या महरक क्या था, क्यों ये किताब तख्लीक पाई और क्या ऐसी चीज़ें थी जिनको उन्होंने महसूस किया। तो मेरी हाज़रीन से गुजारिश होगी कि वो अपनी गुफ्तगू के बाद जब सवालात का सिलसिला हो तो उसमें भरपूर शिरकत कीजिएगा, ताकि आपका आना जो है उसकी अफादियत वाज़े हो सके। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जनाब तौकीर अहमद शरीफ़ी साहब का, जिन्होंने मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया और माली मुआवनत भी फरमाई। डॉक्टर दानिश अजीज़ साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस खूबसूरत तकरीब के इनाकाद को मुमकिन बनाया और मुझे मेरे मकाम से बढ़कर इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा। आज के साहिब सदारत जनाब करामत बुखारी साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने इस तकरीब की सदारत फरमाई। मेहमानान ख़ुसूसी जनाब गुलाम हुसैन साजिद साहिब, जनाब मेजर शहजाद नैयर साहिब, जनाब तारक वासी साहिब, जनाब शाहिद अशरफ साहिब और जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब जैसी अदब परवर और अदब नवाज शख्सियात का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने तशरीफ़ लाए और इन लम्हात को यादगार बना दिया। मेहमानान एज़ाज़ और दीगर मेहमानान ज़ी वक़ार जो तशरीफ़ लाए, वक्त इजाज़त नहीं देता कि फ़र्दन सबके नाम लिए जाएं। आप सब की आमद का बहुत बेहद शुक्रिया। आपने महफिल की रौनक को चार चांद लगा दिए। लुकात फ़रानी तरतीब, इसकी तरतीब व तकमील दरअसल आज के साहिब सदारत जनाब करामत बुखारी साहब के हुक्म की तामील है। अगर ये मुझे तरगीब ना देते तो शायद मेरा कलम इस तरफ रागिब ना होता। यानी इनके कहने पे ये किताब तरतीब दी है। और इसके अलावा इस किताब को तरतीब देने के जो महरकात हैं वो पहले दानिश अजीज़ साहब ने भी और मुख्तलिफ मुकर्रीन ने भी उस पर बात कर दी है कि तमाम चीज़ों को मैं ये चाहता था कि अब ये देखें, तलफ़्फ़ुज़ देखना तो एक अलग किताब देखें तलफ़्फ़ुज़ के लिए, इमलाक देखना है तो वो और किताब देखें, हाँ, शेरी असनाफ के लिए दूसरी किताब। तो मैंने ये कोशिश की कि ये तमाम चीज़ों जो हैं एक जगह पे इकट्ठी मिल जाएं, ताकि मुब्तदी हजरात जो हैं वो इस्तिफ़ादा कर सकें।
اور دوسری یہ کہ بہت سی کتابیں میں نے بھی دیکھیں عروض پہ بھی اور مختلف عنوانات کے تحت، لیکن بہت گنجلک سمجھ میں نہیں آتی، تو میں نے کوشش کی کہ آسان لفظوں میں اس طریقے سے بیان کیا جائے کسی مسئلے کو کہ وہ قاری کے فوراً ذہن میں آ جائے۔ بہت اچھا۔ پتہ نہیں میں اس میں کامیاب رہا ہوں یا نہیں، یہ تو قاری ہی فیصلہ کرے گا۔ تیسرا ایڈیشن آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ بہت مہربانی آپ کی محبت۔ 3 ایڈیشن آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، اور اتنی قد اور ادبی شخصیات ان کے سامنے لب کشائی کوئی آسان کام نہیں ہے، میرے لیے امتحان ہے بھائی۔ پھر بھی تمیل حکم کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں، اور اس کی غرض و غایت کے سلسلے میں اگر آپ مناسب سمجھے تو میں یہ پڑھ کے جی آپ جس طرح سے سہولت محسوس کریں۔ ہماری قومی زبان اردو اگرچہ ابھی تک ہمارے لسانی اور گروہی تعصبات اور ارباب بست و کشاد کی کوتاہ نظری کے باعث صحیح معنوں میں سرکاری زبان کے درجے پر فائز نہیں ہو سکی، لیکن یہ بات محققانہ طور پر ثابت ہے کہ ہندو اور ایرانی تہذیب کی مظہر یہ زبان اس وقت دنیا کی دوسری بڑی بولی جانے والی زبان ہے۔ یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ زندگی کے بعض اور شعبوں کی طرح ہم زبان کے باب میں بھی لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض کوتاہ بینوں کا خیال یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز اگر پڑھی جا سکے اور سنی ہوئی چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ ان عزیزوں کو اندازہ نہیں کہ زبان کے باب میں اہل مشرق کتنے محتاط رہے ہیں، کتنے حساس رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران ہمارے ملک میں معاشرتی قدروں کی توڑ پھوڑ کا رجحان ایک ہمہ گیر سیلاب کی طرح پھیل رہا ہے۔ اس سیلاب سے ہماری قومی زبان اردو بھی بہت زیادہ شکست و ریخت کا شکار ہوئی ہے۔ قلمکار کا زبان کی اصلاح کے لیے مطالعے اور تحقیق کی محنت شاقہ اٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ پرانی وضع کے سنجیدہ ادیبوں اور شاعروں کو اس طوفان غلط روی میں اپنی پگڑی بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جان بوجھ کر قومی زبان کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ تلفظ کی غلطیاں کرنے والوں میں ڈرامہ آرٹسٹوں، کمپیروں اور نیوز کاسٹروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے دانشور، علماء، خطباء، شعراء، ڈاکٹر PhD اور سرکاری افسر بھی نظر آتے ہیں۔ کتاب میں پیش کی گئی صحت تلفظ کے لیے الفاظ، اعراب، اس کے حرکات و سکنات اور اس کے استعمال کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ مماثل الفاظ میں زیر و زبر اور پیش کے فرق سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اہل زبان میں وہ جو پہلے بھی پڑھ رہے تھے جناب، تو وہی پیرا اس میں بھی میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اہل زبان جس طرح بولتے ہیں وہی تلفظ صحیح ہے۔ یہ اصول زیادہ تر زبان کے عام مشترک اور بنیادی الفاظ کے متعلق تو درست ہے، لیکن جامع اور ہمہ گیر نہیں، کیونکہ اس اصول کے بیان میں یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ خود اہل زبان میں بھی مختلف علاقوں، شہروں اور پھر ایک ہی شہر میں مختلف طبقات کے تلفظ میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً پڑھے لکھے لوگوں کا تلفظ اور ہے، ان پڑھ لوگوں کا تلفظ اور ہے، اہل زبان کا اور اہل بازار کا
तलफ़ुज़ और है। इसलिए अहले ज़ुबान से आम तलफ़ुज़, तज़कीर व तानीस और वाहद जमा की सनद ज़ुबान के सिर्फ़ मरवज और रोज़मर्रा के मुश्तरक अल्फाज के मुतल्लक़ ली जा सकती है। इसमें अगर लखनऊ या दीगर दिल्ली, लखनऊ या दीगर मकामी इख्तिलाफ़ात में भी हों तो कुछ हर्ज नहीं, सबको सनद समझा जाएगा। लेकिन इल्मी और अदबी अल्फाज में अवाम की सनद काफ़ी नहीं होगी। इसके लिए अहले इल्म और अहले तहकीक की तरफ रजू करना, सेहत तलफ़ुज़ का कोई ना कोई मायार मुकर्रर करना ज़रूरी होगा। उर्दू ज़ुबान का पेशतर सरमाया अरबी और फ़ारसी अल्फाज पर मुश्तमिल है। इन ज़बानों का रवाज कम हो जाने के बाइस बहुत से तालीम याफ्ता असहाब भी अरबी और फ़ारसी अल्फाज के सही तलफ़ुज़ से वाकिफ़ नहीं। नतीजा ये है कि जिसके जो मुंह में आता है कह देता है। अलावा ज़ीं गलत इमला की भी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। बड़े बड़े शुअरा, उदबा और सहाफ़ी हज़रात भी इस ज़िमन में गलतियाँ सरज़द करते हैं। जिन अल्फाज का इमला गलतुल आम और गलतुल अवाम हो चुका है, उनमें से कुछ अल्फाज और शायरी के कुछ अयूब का तज़किरा ज़ेर नज़र किताब में किया गया है। निज़ाम कुदरत है कि इस दुनिया में किसी चीज़ को दवाम हासिल नहीं। जो भी शम्मा जले बुझना उसका मुकद्दर है। जिस तरह शम्में बुझने का अमल जारी है, इसी तरह एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन करने का अमल भी जारी रहना चाहिए ताकि रोशन लम्हों को महफूज किया जा सके। बहुत अच्छी। मैं माहिर इल्म व फ़न होने का दावेदार नहीं। मेरे लिए इस इल्म के अबजद से वाकिफ़ होना ही बाइस इफ्तिखार है। ये असातिज़ाए फ़न की सोहबत का फैज़ान है कि मैं इस काम में मकदूर भर हिस्सा डालने की जसारत कर रहा हूँ। इस काम के लिए मैंने मुख्तलिफ़ कुतब और रसाइल का मुतालिया किया और ज़रूरी समझा कि इस हवाले से अपनी सही याददाश्तें और मालूमात एक किताब की शक्ल में महफूज करूं ताकि कलमों के तास और दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफ़ादा कर सकें। अगर हमारे नशरियाती इदारे और असातिज़ा इस अगलात नामे को मद्देनज़र रखें तो हमारी आने वाली नस्लें इन गलतियों से बच सकती हैं। आखिर में उन तमाम मुसन्निफ़ीन का गायबाना शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी बुलंद पाया और ग्रां कदर तसानीफ़ में से मैंने खुशा चीनी की। लुकात फ़रानी उनकी अर्क रेज़ी और मेरी मेहनत शाका से इबारत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ज़िमनी सा सवाल जो है तो वो आपसे पूछना चाहूँगा तमाम अहबाब की तरफ से भी और एक आपकी किताब के कारी की हैसियत से भी कि एक बड़ी शेरी फ़ज़ा जो होती है, बड़ी मुअत्तर सी फ़ज़ा है और बड़ी खुशनुमा सी फ़ज़ा है जो आपके अंदर को भी जो है वो सुकून बख्शती है। लेकिन उसके बावजूद एक संगलाख रास्ते का इंतखाब करना जहाँ नुकीले पत्थर जो है वो अपनी पूरी नोखेजियों के साथ मौजूद हैं। शायरी जैसे पहले तस्करा भी किया मेजर साहब ने अपनी गुफ्तगू में, तो इस रास्ते का, इस मुश्किल रास्ते का इंतखाब की महरक क्या था आपका? एक तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जनाब करामत बुखारी साहब के हुक्म पर मैंने यह काम किया। दूसरी बात यह है कि मेरे कुछ दोस्त मशवरा करते थे, मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो ज़ेर बहस आते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन तमाम मसाइल को एक जगह जमा कर दिया जाए ताकि वो मुझसे पूछने की बजाय इससे इस्तेफादा कर लें। बेशक बेशक। कोई और अहबाब जो यहाँ मौजूदान हैं
اس گفتگو کو میں سمجھتا ہوں کہ مزید پر اثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 منٹ اس حصے کو دیں تاکہ افادیت کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ سب کے سامنے آئے. ڈاکٹر دانش عزیز صاحب نے نشاندہی کی کہ 1-2 ابواب جو ہیں ان میں انہوں نے تشنیگی محسوس کی کہ تھوڑا سا اضافہ ہونا چاہیے. تو اکرم سحر ہو، میر ہو، غالب ہو یا انیس، چلتا ہے ساتھ ساتھ خطاؤں کا سلسلہ. تو جی کوئی خطا ایسی نہیں ہوتی جس کا ازالہ نہ ہو سکے، تو اس کا بھی ازالہ انشاءاللہ ہو جائے گا. جی میں یہاں وضاحت کرتا چلوں گی کہ ہرگز وہ نشاندہی خطا کی نہیں تھی، وہ ہماری تشنیگی کی. ہاں تشنیگی میں نے ہماری تشنیگی ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ مزید لکھیے اور اس سے اگلا ایڈیشن بھی آنا چاہیے اور مزید اس میں اضافے کے ساتھ آنا چاہیے. کوئی دوست اگر سوال کرنا چاہیں تو. جی بارانی صاحب. جی میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بہت عرصے تک علامہ ذوقی مظفر نقوی صاحب کے ساتھ رہے، ان سے بہت کچھ سیکھا. ان کا اصلاح دینے کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ وہ کیا بار بار سنتے تھے آپ سے؟ آپ نے کوئی غزل ان کے سامنے پیش کی تو وہ کہتے تھے دوبارہ لکھ کے لاؤ، کیا ان کا طریقہ؟ میں عرض کرتا ہوں جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب میں ان کے پاس گیا ہوں کہ مجھے آپ شاگرد بنائیں اپنا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ لکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. کیا لکھا ہے؟ تو میں نے اپنی وہ بیاض جو ہے وہ پیش کر دی کہ یہ ہے جی میرے. تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ نظر تو تھی نہیں ان کی، تو انہوں نے دیکھنا کیسے تھا؟ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. بغیر دیکھے بغیر سنے پاس بیٹھے تھے رحمانی صاحب، بشیر رحمانی صاحب، وہ اکثر ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو بشیر رحمانی صاحب سے کہتے ہیں بشیر رحمانی ماچس لاؤ. وہ ماچس لے جائے. ہاں جی حضور کیا حکم ہے؟ ان سے بیاض لے لو اور آگ لگا دو. بشیر رحمانی نے تمیل کی، حکم کی، اور انہوں نے بیاض لی اور آگ لگا دی. میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا یہ اب میں ان کو دلی طور پہ استاد تسلیم کر چکا تھا. میں نے کہا یہ استاد کا حکم ہے، جو بھی انہوں نے کہا ٹھیک کیا ہے. تو اس کے بعد پھر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. بشیر رحمانی صاحب اس وقت ان کی 2 کتابیں چھپ چکی تھیں، اور یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کا مقام اور تو، اور پھر وہ رحمانی صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ہر وقت ہوتے تھے، اصلاح لیتے رہتے تھے، اور لیکن وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے اس طرح سیکھنے کی طرف. بس ٹھیک ہے استاد نے مصرع لکھایا، لکھ دیا. نوید مرزا کے والد. ہاں جی تو وہ استاد کے سامنے یہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہمیں ایک مصرع دے دیا اور کہا کہ اس پہ 10 مصرے لگا کے لاؤ. وہ ایک مصرے پہ 10 مصرے ہم نے اپنی طرف سے لگائے، کوشش کی. پھر وہ آ کے استاد کو سنایا کہ یہ ہم نے 10 مصرے لگائے ہیں. پھر وہ ان میں سے ایک مصرع منتخب کرتے تھے کہ یہ رکھ لیں. یہ ان کا طریقہ ہے. بہت اچھا، بہت اچھی خوبصورت ڈسکشن ہوئی ہے سبجیکٹ کے اوپر. آف کورس یہ اتنا بڑا علم ہے کہ اس کے لیے ایک بہت لمبا ٹائم چاہیے، لیکن ہمارا مقصد تو یہ تھا کتاب کے ریفرنس سے بات کی جائے، لیکن جس کے اندر جو علم بند ہے اس کے اوپر تو بہت ٹائم چاہیے بات کرنے کے لیے. لیکن ایک خاص اینگل ہے جو میں تو بے علم سا انسان ہوں، تو اس سلسلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو غزل کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اسی طریقے سے اب جس طریقے سے جو رخ نظم کا ہو چلا ہے، اور اس کے اندر بھی معنی کے جو ہے وہ ڈفرینٹ زاویے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور ان الفاظ کا استعمال بھی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور اس میں سے ایک جدت بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ایک بڑی ویسے تو خوش آئند بات ہے، کیونکہ ایک زبان کے نئے اینگلز جو ہیں وہ بھی تلاش کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر جو پرابلمز آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے آ رہے ہیں، کیا اس کتاب میں ان کا بھی کہیں ذکر ہونا چاہیے؟ جی پرنس صاحب. یہ جو غزل پہلے محبوب کی باتیں کی جاتی تھی، زلف و رخسار
के अंदर ही वो उसी महवर में वो मुक़य्यद थी। आजकल गज़ल में कायनात की बातें की जा रही हैं और जदीद गज़ल मेरे ख़्याल में जिद्दत नए ख़्याल का नाम है। ख़्यालात नए अछूते होने चाहिए और ये कायनात आपके सामने है, कायनात का मुशाहदा करें और इसमें से नए ख़्यालात आपको मिलेंगे, वो लाएं। ये जो पुराने ख़्यालात, वो एक एक शायर जितने हम लिख रहे हैं ना, सारे ख़्यालात 100 हज़ार मरतबा रिपीट हो चुके हैं। जब आप कोई नया ख़्याल पेश करेंगे ना, वो जिद्दत है। और उसमें आप जो अल्फाज लाएंगे ना, अल्फाज ऐसे हों जो जिद्दत के तकाज़े पूरे करते हों। ये नहीं कि खाना पूरी ना हो और ये कोई लफ्ज़ जो है अजनबी महसूस ना हो, उसमें रचे बसे हुए लफ्ज़ हों। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। कोई और साहब अगर आप ब्याज जलाने जी जी ये मैं इसके मैं चाहती हूँ इसके फ़लसफ़े पे ज़रा रोशनी डाली जाए। ब्याज जलाने का जो वाक़या आपने सुनाया है, आपके उस्ताद साहब ने उसको जला दिया, जो कुछ आप लिख कर लाए थे, तो उसके फ़लसफ़े पे ज़रा रोशनी डाली जाए कि उसके पीछे क्या मंतक थी, क्या वजह थी, आपको उसका क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या फ़ायदा हुआ, उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी और उसका क्या नतीजा हुआ, क्या आपकी ज़हनी कैफियत कैसी थी और उसके बाद आपने क्या फ़ैसला किया कि आपको कैसे चलना है। मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बात कीजिए। पहले तो हम एक शुतर बहार की तरह जो मर्जी ज़हन में आया लिख दिया। अब उस्ताद के पास गए हैं तो उसने हमारे लिए एक राह मुतय्यन की है कि ऐसे शायरी करते हैं, ये करो। फिर उसके मुताबिक हमने कहने की कोशिश की और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीखा भी और थोड़ा बहुत निखार भी आ गया कलाम में। मुनज़्ज़ा के कहने का मतलब वो तिलमलाहट को कैसे आपने काबू किया? जो भी थे आपके अफकार थे सर, वो उनकी मौत हो जाना, आपके सामने आग लग जाना, आपके सामने आग लग जाना, मैं नहीं समझता एक उस्ताद का ये रवैया होना चाहिए और ना कोई कबूल करेगा। और आपने उसे बड़ी खंदा पेशानी से कबूल किया। मैं समझता हूँ कि आप तो मतलब एक फिर मावराए अक्ल और बड़ी बर्दाश्त। उस्ताद का मुकाम ऐसा है कि ये उसके सामने बिल्कुल मामूली चीज है। मैं मुझे जी क्या फरमाया? नाम ही चलाते सही बात, वो बेकार चीज। बिल्कुल ऐसे ही है। 4 नोटबुक्स लिखी पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है, बस वो जल जाती बेशक कोई। ये है वो जवाब। सही बात। मैं इसी पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर हमारे जो पहली हमारे पास हर एक के पास जो भी कोई शायर है जिसी अरसे में से गुजरा है, अगर पिछले 30-40 साल या 20 साल में, अगर वो अपनी सबसे पहली किताब को या सबसे पहली गज़ल को या सबसे पहली नज़्म को किसी वक्त बैठ के पढ़े, अगर वो इस वक्त 3-4 किताबों तक या 10 साल 20 साल आगे आ चुका है, तो वो उसको खुद पढ़ के वो थोड़ी थोड़ी शर्म आनी शुरू हो जाएगी। शर्म क्या जी, हम तो दस्तबरदार होने को तैयार है अगर साथ इजाजत हो। होता यही है बेसिकली, वो काम इनके उस्ताद ने प्रॉब्ली कर दिया जी कि 3-4 रस्तों की दरस जिनको समझ नहीं आता था किधर जाए, उनके ऊपर उन्होंने कांटा लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस रास्ते ये एक रास्ता मुतय्यन कर दिया और फिर ये रास्ते पे चल पड़ो। मेरा ख्याल ये है। हाँ, मुझे इत्तेशाम की बात से इत्तेफाक है कि शेर जो है एक बच्चे की तरह होता है, उससे जुदा होना तो एक बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए शायद हम ये काम नहीं कर सकते जो काम सार अच्छा उनके ना, मुझे अगर आज को कहे तो शायद मैं उस्ताद के परखने का ये एक अंदाज था। अब यहाँ पे ये नुक्ता आएगा, वो उस्ताद ये जब परखते थे ना किसी शागिर्द को कि ये किस पानी में है, तो परखने का उनका अंदाज ये था कि इस्लाह देते हुए मिसरा बेवजन नोट करवा दिया, बेवजन मिसरा लिखवा दिया। अब अगर वो समझता है ना तो वो बोलेगा उस्ताद यहाँ से गड़बड़ हो गई है, अच्छा ओहो काट दो इसको, ऐसे लिखो, ऐसे कर दिया। तो उनको पता चल जाता था कि ये समझने लगा। अब तो अगर वो चुपचाप लिख लेता था वो समझता था कि ये नहीं, अभी इसको कुछ नहीं पता, अभी इसको कुछ नहीं पता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मोहब्बत और बहुत मैं समझता हूँ अहबाब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। पहले हिस्से के सदारती खुतबे के लिए मैं मुल्तमिस हूँ आज की साबिक़ सदारत शख्सियत जनाब करामत बुखारी। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर मुझे आप 5-7 मिनट सुन लें। जी जी क्यों। मैंने कुछ बातें करनी हैं
بزرگوں میں ایک یہ روایت تھی، احتشام صاحب کے سوال کی طرف بھی میں ضرور آؤں گا. بزرگوں میں ایک روایت تھی کہ جو صاحب صدر ہوتے تھے وہ اس کو وائنڈ اپ کرتے تھے گفتگو کو جو اب تک ہو چکی ہے جو اس پہ. معزز خواتین و حضرات، ایک تو میں شکر گزار ہوں فارانی صاحب کا کہ یہ مجھے اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ جی میں نے کہا، اگرچہ یہ سارا کام انہی کا ہے، ان کی اپنی محنت ہے. یہ ضرور ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، میں نے اس پہ کچھ لکھ لیا تھا، 100 صفحہ لکھ لیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جو وقت کی ضرورت ہے. مجھے یہ بھی یعنی اعزاز حاصل ہے کہ ذوقی مظفر نگری کی صدارت میں یا ان کی موجودگی میں میں نے مشاعرے پڑھے ہیں کینٹ میں. ان کا ایک یہ انداز، دیکھیں شخص ڈفر کرتا ہے مین ٹو مین. ان کی شخصیت کا یہ انداز تھا، وہ تھوڑے اگریسو تھے. یہ احتشام صاحب کی جواب آ جائے گا. وہ تھوڑے سے اگریسو تھے، ان کی طبیعت ایسی تھی. وہ بھری محفل میں ٹوک دیتے تھے اگر کوئی شخص غلط مصرع پڑھ رہا ہے، بے وزن پڑھ رہا ہے. ہم بڑے ڈرتے ان کی بڑے کراخت، بڑا سخت لہجہ تھا ان کا. وہ چونکہ نبیرہ ذوق تھے اور ایک بڑے خاندان سے تھے، وراثت تھی ان کی، ہم ان کے سامنے بولتے نہیں تھے. اور بہت ڈر کے ہم لوگ مشاعرہ پڑھتے تھے جس میں وہ تشریف فرما ہوتے تھے. الحمدللہ میں نے بہت سارے مشاعرے پڑھے ہیں، اس کے گواہ فارانی صاحب یا ان سے سینئر لوگ کو. آپ یہ جن کا بشیر رحمانی کی بات کرتے ہیں، یہ نوید مرزا ہے، اس کے والد کی بات کر رہے ہیں. اگرچہ بشیر رحمانی عروج میں کمزور رہا آخر دم تک، اور باوجود اس کے کہ بہت قریب بیٹھا ذوقی صاحب کے، ایک طبیعت بھی ہوتی ہے. تو ان کا غنائی نظام پختہ نہیں تھا، وہ ایک آدھ رکن ایجاد کر جاتے تھے یا آدھے رکن کا فرق ڈال جاتے تھے، بہر بدل جاتی تھی. میرے حضرات، ایک یہ میں اعزاز اپنا سمجھتا ہوں، میں فقیر کے جتنے مشاعرے پڑھے ہیں مجھے کسی میں اس نے ٹوکا نہیں ہے کہ تمہارا شعر غلط ہے یا مصرع غلط ہے. یہ ہم بہت ڈرتے تھے، سچی بات ہے، لیکن ہم مشاعرے پڑھتے رہے. اچھا، دوسری بات یہاں پہ ڈاکٹر صاحب چلے گئے. میری کتاب ہے تنقیدی نظریات، تو وہ میں نے جب CSS ہم لوگ کر رہے تھے تو ہمیں کچھ یہ ایمائیت اور نرگسیت اور رومانیت اور جدیدیت، ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، اسٹرکچرلزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم، یعنی ساختیات، پس ساختیات وغیرہ. تو یہ جو تحریکیں تھیں اردو ادب کی، ان کے بارے میں ہمارے کوسچن آتے تھے، تو ہماری مجبوری تھی کہ اس کو پڑھا جائے. تو وہ مجبوری لیکن شوق بھی تھا، چونکہ اردو ادب سے ایک محبت تھی. تو ساختیات کے حوالے سے کوئی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو 2 آدمیوں نے بڑا کام کیا ہے، ایک ڈاکٹر وزیر آغا نے اور گوپی چند نارنگ نے. گوپی چند نارنگ بنیادی طور پہ لسانیات کا آدمی ہے، تو اس نے زبان کی باریکیوں اور نزاکتوں کے حوالے سے اس کو دیکھا ہے، اس نظریے کو. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ سائنس کے آدمی تھے، اکنامکس کے آدمی تھے، تو انہوں نے ڈیفرنٹ انداز میں اس کو دیکھا ہے. بہرحال دونوں کی بڑی اچھی، ان کی پوری کتاب ہے ساختیات اور پس ساختیات، اور ان کی بھی پوری کتاب ہے. گوپی چند نارنگ ان لوگوں میں سے ہے انڈیا میں جن کو پدم شری ایوارڈ، جو لاسٹ بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، اور ان کو تاحیات انہوں نے اکیڈمی کا چیئرمین. اور اس کے دوسرے بھائی جگدیش نارنگ ہمارے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے، امریکہ میں وہ تھے، اور میری ملاقات ان سے بھی ہے. یہ لوگ لیا اور بکھر ہمارے ایریے سے، یہ لوگ، ان کے والد جو تھے یہ ریلوے میں ملازم تھے، اسٹیشن ماسٹر تھے. تو یہ کچھ ضمنی بات، آپ لوگ بور تو نہیں ہوں گے میں اس کو بات کروں تو؟ ہاں، تو یہ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے گئے، تو میرے سے بہت زیادہ ان سے تعلق رہا. اور پھر اس کو وہ آگے اس لیے نہ بڑھ سکا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ میں اتنا ایکسل نہیں کر سکتا تھا. مجھے انہوں نے دعوت بھی دی، اور یہ اسی طرح ساحل لدھیانوی وارڈ اور اس کی بات کی، تو اس طرح میں نہیں جا سکا کہ ہماری مجبوریاں کچھ ہوتی ہیں کہ ہم اس میں جا نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے یہ ساختیات. اچھا، ایک تو وہ لفظ مابد کہتے رہے، اصل میں ہے مابعد، یعنی میم الف ما اور بعد یعنی اس کے بعد، پوسٹ لفظ کا ٹرانسلیشن. تو وہ ماں بعد کو معبد کہتے رہے ہیں اس لیے. اور دوسرا جس طرف وہ گئے ہیں وہ اس کتاب کا موضوع نہیں ہے، یعنی اس کتاب کا موضوع تحریکات نہیں ہیں اردو ادب کی، رومانٹسزم یا ایمائیت یا نرگسیت یا ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، اسٹرکچرلزم، یہ ان کا موضوع نہیں.
یہ کتاب ایک اور طرح کی کتاب ہے. اچھا، میں اس تقسیم سے بھی اختلاف کروں گا. بسد احترام کچھ دوستوں نے کہا علمی اور ادبی 2 لفظ استعمال کیے، تو ادبی شخص وہی ہوتا ہے جو علمی ہوتا ہے، اور علمی وہی ہوتا ہے جو ادبی ہوتا ہے. تو میرے حضرات اس میں کوئی تھوڑی اتنی بڑی تفریق نہیں کی جا سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کو سخت لفظ کہہ دیں کہ نااہل ہے، یا نہیں پڑھ سکتا، نہیں لکھ سکتا، یا عجز اظہار ہے، یا اس کو عروض نہیں آتے، اس کو فن نہیں آتا. اچھا، یہ بھی جو مت ہے کہ زیادہ عروض میں چلا جائے انسان تو شاعری کہیں ڈوب جاتی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر شخصیت طاقتور ہے تو شاعری نہیں ڈوبتی، بالکل نہیں ڈوبتی. اور اگر شخصیت کمزور ہے، کنفیوز پرسنالٹی ہے، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال سجاد باقر رضوی ایک شخصیت ہیں ہماری، جو کہ عروض کے بہت ماہر تھے، اور جنہوں نے آپ کی یونیورسٹیز کے سارے بنائے. آئی ہیو دی آنر کہ میری پہلی کتاب پہ انہوں نے لکھا. میرے پڑوسی بھی تھے. اور مجھے جو تھوڑا بہت یہ ہوا، شعور ہوا، یہ کچھ ان شخصیات کے قرب سے ہوا کہ وہ جیسے شیخ سعدی علیہ رحمت کا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک پانی کے چشمے پہ گیا اور پانی پینا چاہا تو وہاں مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ تو مٹی ہے، تم سے کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ سعدی جمال ہم نشیں راما نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. کہ اب ایک مالی آیا ہے، اس نے گلاب کے پھول دھوئے ہیں، تو اس جمال کا اس کے سے ہم نشیں کے جمال سے اثر ہوا ہے اور مجھے مٹی آئی، وگرنہ میں کیا ہوں. تو یہ مجھے الحمدللہ یہ جو بڑی شخصیات کے پاس بیٹھنا، اگر وہ چپ کر کے بھی بیٹھے رہیں تو آپ کو فیض پہنچتا رہتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. تو میرے استاد گرامی بھی اسی طرح سخت تھے، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. جب بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایسا کمال شخص جو ہے دنیا میں کہیں پیدا ہوا ہوگا، یہ سیف الدین سیف. تو سیف صاحب جب میں پہلی غزل لے کے گیا، احتشام کی بات کی طرف آ رہا ہوں، کہ جب میں پہلی غزل لے کے گیا تو انہوں نے پھاڑ کے تو اس کو ٹوکری میں پھینک دیا اور کہا کہ زبانی سناؤ. تو چونکہ تازہ لکھی ہوئی تھی تو 10-12 شعر تھے، تو اس میں سے 6 شعر مجھے یاد رہے، وہ میں نے سنائے. تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، تمہارے شعر تمہیں یاد نہیں رہتے تو کسی کو کیوں یاد رہیں گے، تو بس یہ 6 شعر ٹھیک ہیں، یہی ٹھیک ہے. تو اساتذہ کا ایک انداز ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے. بہت کچھ لوگ اگریسو ہوتے ہیں طبعاً. تو ذوقی صاحب اگریسو تھے، وہ بہت سخت لہجے میں بولتے تھے. آپ لوگوں نے ان کے اس میں پڑھا نہیں ہے مشاعرہ، ورنہ شاید آپ مشاعرے چھوڑ جاتے. وہ مشاعرے میں انسان کی بہت انسلٹ کرتے تھے، بڑا کرخت بولتے تھے اور بہت اونچا بولتے تھے. خیر اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا حق تھا، بڑے تھے. اور ان کو کمال، ان کی کتاب ہے فصاحت، اور وہ میرے پاس موجود ہے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی. ان کی وراثت بھی ہے ایسی کتابیں لکھنا. سحر فارم میں جو وڈرا کیا ہے میں نے، تو ان کا حق زیادہ ہے. ہاں، ان کے استاد گرامی نے بھی اسی گرامر پہ کتاب لکھی ہوئی ہے. تو اور دوسرا فصاحت والعروض. اچھا، مجھے اعزاز حاصل ہے 2-3 زندگی میں نے ایسے دباچے لکھے ہیں جو میرے سے بہت سینئر، بہت بڑے لوگ تھے، اور انہوں نے خود کہا کہ آپ لکھیں. ایک ان میں نثار اکبر آبادی تھے، تو انہوں نے بھی علم عروض پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کا دباچہ میرا ہے. میرے حضرات، زبان کو سمجھنا از بس ضروری ہے، قطعاً اس کے اوپر غفلت نہ کیجیے. یہ کوئی تحریک چلتی رہے یہ دم توڑ جاتی ہے. ہم نے 25 ریئلزم سے لے کر پوسٹ اسٹرکچرلزم تک ہم نے بہت تحریکیں، اردو ادب کی تحریکیں. ایک کتاب ہے ڈاکٹر انور سدید کی، اس کا ایک PhD کا تھیسس ہے، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو. یہ دم توڑتی رہتی ہیں، چند دن اٹھتی ہیں، پھر خود ہی اپنے آپ کو ریفیوٹ کرتے ہیں، پھر خود اٹھتے ہیں، پھر خود ریفیوٹ کرتے ہیں، اور یہ چلی جاتی ہیں. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ کیونکہ یہ پروفیسر صاحب تشریف فرما ہیں تو یہ مجھے کریکٹ کرتے جائیں گے، کیونکہ سلیبائی میں پڑھاتے رہے ہیں اور یہ چیزیں آتی رہیں. میرے حضرات، اس میں نے ایک بات اور کہنی ہے کہ یہ جو مماثل ہے یا مترادف ہے یا متضاد ہے، یہ 3 لفظ یاد کر لیجئے. مماثلت والے لفظ کون سے ہیں، مترادف کون سے ہیں، مترادفات کون سے ہیں، اور یہ متضاد کون سے ہیں. دیکھیے، آپ فرض کریں آپ شاعری کر رہے ہیں اور اس میں آپ لفظ آسمان آپ کے سامنے ہے، کوئی بات آسمان کی کر رہے ہیں،
تو میرے استاد گرامی کہتے تھے کہ وہ اگر آپ کے اوزان میں نہیں آ رہا پورا وہاں اوسان وہ نہیں تو اس کے مترادف پہ جائیے، فلک اس کا مترادف ہے، پھر اس کو فلک کا بھی اور بھی مترادف ہے، تو اگر آپ کو مترادفات آتے ہیں تو پھر جو وزن میں آئے گا وہی آپ اٹھا کے وہاں رکھ دیں گے لفظ کو. تو آپ کو یہ چیزیں زبان اور بیان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو یہ نہ کہیے کہ یہ کسی الگ شعبہ ہے اور کچھ ہے، اور تلفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم دہلی اور لکھنؤ نے اگر اس زبان کو دیس نکالا دے دیا ہے تو اب کراچی اور لاہور پناہ نہیں دے گا کیا اس زبان کو؟ کیا ہم اس زبان کو لے کے آگے نہیں چلے؟ کدھر گئے ہیں شہزاد صاحب؟ تو کیا ہم پناہ نہیں دیں گے؟ اب یہ ہماری زبان ہے بھائی، کس میں جھگڑا ہوا؟ زبان اردو ہندی جھگڑا ہے کیا؟ اردو ہندی تنازع تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے، تو ہم نے اون کیا اس زبان کو. اچھا پھر یہ زبان بڑی ڈیفرنٹ زبان ہے جو یہ بات لکھنی، ہر بات ظاہر ہے پارانی صاحب اس کتاب کو ڈکشنری تو نہیں بنا سکتے نا، تو وہ بکس ول بی ڈفرنٹ سبجیکٹ پہ ڈفرنٹ بات ہوگی. میرے ذہن میں ہے کہ میں مترادفات پہ، اس پہ احسان دانش صاحب نے کام کیا ہے. مترادفات کے جو الفابیٹس ہیں آپ کے 24-25 ہیں، تو اس کے آدھے تک وہ آئے ہیں، غالباً عین غین تک آئے ہیں. اس سے آگے کوئی آج تک مائی کا لال کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. میرا دل ہے کہ اس کی دوسری جلد میں مترادفات پہ کام پہ لگا ہوا کام. ٹھیک ہے، شاعر ہونا یہ خدا داد صلاحیت ہے. اس میں ٹوٹے پھوٹے میں کتنے شعر کہہ لوں گا، میں داغ سے بڑے شعر تو نہیں کہہ سکتا. میں مینائی سے اچھا پہلے جو شعراء تھے انہوں نے اپنی لغت بھی دی. امیر اللغات تو امیر مینائی کی ہے، تہذیب اللغات تو تہذیب لکھنوی کی ہے، نسیم اللغات تو نسیم، یہ شاعر بھی تھے تو نسیم امروہی کی ہے. تو یہ جو پہلے جو شعراء تھے وہ اتنے قابل اور لائق ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنی لغت بھی دیتے تھے اور اپنے متروکات بھی دیتے تھے کہ یہ لفظ میں نے متروک کیے جی میں استعمال نہیں کروں گا. میرے حضرات اس قابل ہو جائیے، ضرور یہ کر کے دکھائیے کہ آپ اپنی لغت دیں، اپنے متروکات دیں اور محنت کریں. اچھا یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے اور یہ اتنا بڑا، یہ پھر اس قدر زندہ معاملہ ہے کہ یہ آپ کو زندگی میں بہت آگے پہنچا دیتا ہے. اچھا خیر، میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اس میں مترادفات پہ میں نے کام شروع کیا ہوا ہے چپکے چپکے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو متضاد پہ بہت کم ہوا ہے. اچھا زبان کو اس اصوات سے سمجھیے، اس میں پہلے حرف صوت ہوتی ہے، بعد میں حرف بنتا ہے. پہلے اس طرح لوگ بولتے تھے، اشارے کرتے تھے، تو بعد میں لفظ بنے کہ اس لفظ کا مطلب ہے، اس کا ہے، اس کا یہ ہے، یوں لکھا گیا ہے، یوں. تو اچھا پہلے اصوات ہیں، آپ اصوات پہ جائیے. یہ اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اس میں مثلا لفظ زیڈ ہے نا انگریزی کا، زی، تو ہمارے پاس 4 لفظ ہیں، زوئے، زے، زواد اور زال. اچھا انگریزی کا لفظ ایس ہے، ان کے پاس ایک لفظ ہے نا سین، ایس کی آواز کا، ہمارے پاس 3-4 ہیں، سواد، سے، سین. تو اسی طرح ہمارے مترادفات زیادہ ہیں، اسی طرح ہمارے پاس رچنس زیادہ ہے، ہم اس سے الفابیٹ سے الفاظ بناتے ہیں. اچھا پھر ہم جو زبانیں دائیں سے شروع ہوتی ہیں نا، یہ بڑی باعث برکت ہیں، یہ مشرق کی زبانیں ہیں. اچھا یہ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے افسوس ہے، یہ ثقیل علمی سی گفتگو ہے اور اس سے عموماً لوگ گھبرا جاتے ہیں. اچھا یہ جو دائیں سے جو الفاظ زبانیں شروع ہوتی ہیں، مثلا فارسی دائیں سے شروع ہوتی ہے، عربی دائیں سے شروع ہوتی ہے، اردو دائیں سے شروع ہوتی ہے. تو ہاں ہم تو کسی حد تک ہم دائیں بازو کے لوگ ہیں، تو اب دائیں بازو سمجھ آیا. تو دیکھیں یہ دائیں سے جو شروع ہوتی ہیں یہ مشرق کی زبانیں ہیں. تو میں مشرق کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، ہم روشنی دیتے ہیں، مغرب میں غروب ہوتا ہے، وہاں سے اندھیرا شروع ہوتا ہے، ہم روشنی دینے والے ہیں دنیا کو. یہ اور بات ہے کہ ہمارے علوم ادھار لے کے انہوں نے تھوڑا سا ایڈوانس ترقی کر لی اور ہم تھوڑے اختلافات اور جھگڑوں میں پڑ گئے اور جنگوں میں پڑ گئے اور لڑائی جھگڑوں میں، اور ہم ذرا پیچھے رہ گئے. ادوار آتے رہتے ہیں قوموں پہ، کوئی بات نہیں ہے. میں اس عہد کو بھی عہد زوال کہتا ہوں، لیکن ایسا ضرور کچھ کیجئے کہ یہ احساس نہ ہو کہ یہ عہد زوال ہے. یہ لوگ یہ نہ کہیں سے کوئی لکھنے والا ہی نہیں تھا، اس میں احتشام کی اتنی ذمہ داری ہے، توقیر شریفی صاحب کی اتنی ہے، میری اتنی ہے، سب کی ہے. انڈیویجول یہ عبادت کا ایک غار میں، ہماری تو سنت ہے کہ اکیلے کہیں غار میں بیٹھ جاؤ اور کچھ کرتے رہو، کچھ مولا برکت ڈالے گا، کچھ ہو جائے گا.
اچھا اس میں جو خوبصورتی اس کتاب کی ہے نا، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، اس کو چھوٹے سے پیراگراف کو آپ غور سے دیکھیے گا، اگرچہ وہ اتنا زیادہ نہیں لکھا میں نے، لیکن اس میں نے ایک بات لکھی ہے. وہ بات یہ لکھی ہے کہ یہ کوئی کمی نہیں ہے، گرامر کی بہت ساری کتابیں، یعنی میں آپ کو گنوا دوں سینکڑوں کتابیں ہوں گی پہلے. اچھا کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ٹیکسٹ کے لیے لکھی گئی ہیں فار دا بوائز، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر فورتھ ایئر کے لیے، نصاب کے لیے. وہ کتابیں میں گرامر کی کتابیں نہیں سمجھتا. وہ ابتدائی تعلیم آپ کا ٹیکسٹ ہے، اور ٹیکسٹ کے علاوہ وہ آپ کا سلیبائی ہے اور سلیبس ہے، وہ جتنی اس کلاس کی ضرورت ہے نا اتنی تھوڑی سی انفارمیشن اس کو دے دی گئی ہے. دیٹ از انفارمیشن، نالج نہیں ہے وہ. یعنی انفارمیشن اور نالج میں یہی فرق ہے کہ انفارمیشن وہ ہوتی ہے کہ جو گیون شے کے بارے میں بتائے، اور نالج وہ ہوتا ہے کہ جو نامعلوم کا سفر ہو، آپ کو کوئی نئی شے آپ ڈھونڈیں اس میں سے. بہت اچھے. تو نالج نہیں ہے وہ انفارمیشن ہے، وہ انفارمیٹری بکس ہیں. یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب یہ نالج کی کتاب. اس میں کہیں ان کو قدرت نے، یہ میں نے کہا نا کہ ان کی وراثت ہے، تو قدرت نے یہ چیز انکلکیٹ کی، کہیں یہ بات ایسی کر گئے ہیں جو بالکل نئی ہے اور آج کی ضرورت ہے. میں اس میں مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ بات لمبی ہو جائے گی. میرے حضرات، ایک یہاں پہ کوئی اور سوال ہوا کہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، کوئی اور بات ہوئی یہاں پہ جو تھی کہ جی اس میں چیپٹر 7 ہیں، 7 کے حوالے سے، اور بڑا خوبصورت بات، بڑی اچھی بات ہے، سبجیکٹ ہیں اس کے 7 ہیں. اب فرض کریں کہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، اس کے بہت ایڈیشن آئیں گے، بہت زیادہ ایڈیشن آئیں گے. تو پہلے گیون جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ کریکشنیں کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ کاپی جڑ چکی ہے، ٹائپ ہو چکی ہے، کتابت ہو چکی ہے ٹیکنیکلی. تو نیا یعنی 16 صفحے کی کاپی ایک اور ساتھ جڑوا دیں، وہ آسان ہوتی ہے. میں بالکل ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں پرنٹنگ کی. تو ایک نئی کاپی میں فارانی صاحب کے لیے میرے ذہن میں ہے کہ اگر اس کی ایک تو نئی کاپی 16 صفحے اضافہ ہو جائے، یا 32 صفحے 2 کاپیوں کا اضافہ ہو جائے، تو اس میں ایک میں مترادفات لے آئیں اور ایک میں متضاد الفاظ لے آئیں. یہ ان پہ تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ یہ آئیں گے. اب ہم جوش کو کیوں بڑا آدمی مانتے ہیں؟ اس کے پاس بے شمار مترادفات ہیں، لائن لگا دیتا ہے. اب وہ کہتا ہے گھرتی، گھمرتی، گرجتی، گنگناتی، اتنے لفظ گاف کے لے آتا ہے مترادف اس کے بارے میں کہ وہ بندہ 6 8 لفظ ایسی سہولت سے لے آتا ہے. تو اگر آپ کے پاس الفاظ زیادہ ہوں گے اور یہ جو نیچے گرے ہوئے خوشے زیادہ ہوں گے تو پھر بہت اچھا لگے گا. بہت کمال کی آپ نے جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا پہلے حصے کو. یہ بھی روایت ہمارے ہاں چونکہ نہیں ہے، مثلا اگر 2 پورشن بنائے جاتے ہیں پروگرام کے تو بعض اوقات صدر کی جو گفتگو ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور وہ مشاعرے کے اینڈ تک لے جاتے ہیں. تو وہ میرے نزدیک جو ہے نا وہ اس کی وہ تاثیر بن نہیں پاتی. تو آپ کا میں تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے ساتھ دیا، اور پہلے حصے کے پروگرام کو ہم نے مکمل ایک کمپیکٹ فارمیٹ میں لے کے آ سکے.